الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 7ویں پارے کا کچھ ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے اور منتخب آیات پیش کروں گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ سارے ان میں برے نہیں ہیں، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی، یعنی اتنا ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے تو بھی ہمیں گواہوں میں داخل کر لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور ہمارے پاس حق آ چکا ایمان نہ لائیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر عیسائی، کرسچن اور یہودی اس آیت کو پڑھیں نا تو بہت ان کے لیے یہ آیت مفید ہے، اور نیوٹرل ہو کے پڑھیں۔ فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہوگا، بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسلام آپ کو اسی کی طرف بلا رہا ہے نا، اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور ہمارے پاس جب حق آ چکا، دیکھیں اگر آپ اسلام کو کسی بھی مذہب سے کمپیئر کرتے ہیں نا تو کوئی مذہب اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ یار یہی ہے جس کے پاس گائیڈنس ہے، صحیح تعلیمات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ غیر مسلم جو حق پرست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ اتنی واضح دلائل پر ہم یقین نہ رکھیں، اور پھر جس رب پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں کامیاب بھی کرے گا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، وہ رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر دے گا اور وہ نعمتیں دے دے گا جس نعمتوں کا اس رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایسے غیر مسلم جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وذالک جزاء المحسنین، اچھے عمل کرنے والوں کا اللہ کے ہاں یہی بدلہ ہے۔ اب جو لبرل لوگ ہیں نا جنت کا انکار کرتے ہیں، ابے یہ مولویوں نے بنائی بھی ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم، کیا جنت کیا جہنم۔ تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ جو اللہ کے لیے قربانی دے پھر اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، تم بتا دو بھائی۔ جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے سزا کے طور پر، تو پھر کیا ہے؟ اس دنیا میں تو بدلہ ملتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ اچھا کریں گے نا تو سب کو بدلہ نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب اللہ نے اس دنیا کو بدلہ لیس بنایا ہے، پھر اللہ کے لیے جو کرتے رہو کچھ کوئی بدلہ نہیں ملے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ، اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ بنتا نہیں ہے، اور وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں، نظر آتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو اچھے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، برے لوگ عزت حاصل کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو خود سے اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یہ مشرکین کرتے رہتے تھے الٹی سیدھی چیزیں، تو آج بھی دیکھیں عملی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو لوگوں نے حرام کر دیا ہے۔ اور جو ہے جیسے محرم میں نکاح کرنا اب نہیں کر رہے تو عملاً آپ نے حرام ہی کر دیا نا۔ تو اللہ کیا فرما رہے، خود سے چیزوں کو حرام مت کرو۔ دیکھیں جیسے خود سے چیزوں کو حلال کرنا حرام ہے، ایسے ہی خود سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ سفر میں نکاح نہیں ہوگا، محرم میں نکاح نہیں ہوگا، یا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا، اس پہ بھی ہے۔ یہ بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ عورت بیوہ ہو گئی تو اب نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ یہ بری بات ہے، بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ تو کیوں بھائی، بڑے بڑے ہوں چھوٹے چھوٹے ہوں، اللہ نے نکاح کی ہر وقت اجازت دی ہے۔ تو اسی میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ 4 شادیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے 4 شادیاں کرتا ہے، ان میں عدل کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، تو اس کو برا بلا کہنا یا اس کا یہ سمجھنا کہ میں گویا عیاش ہو گیا ہوں، تو یہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرنے والی بات ہے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ کہیں میں 4 نہیں رکھ سکتا، یار بڑی ٹینشن ہے، پھڈے ہیں بیویوں کے، سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے سر پھاڑنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں کر رہا، تو یہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بھائی ہر حلال کام کرنے کا، ہر حلال کام کے کرنے کا ہر ایک میں تپڑ بھی نہیں ہوتا، ہر حلال کام میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مشکل ہو جائے گا۔ لڈو کھانا حلال ہے نا،
لیکن کھائیں گے تو وزن بڑھے گا نا, جب وزن بڑھے گا تو کولیسٹرول بڑھے گا, کولیسٹرول بڑھے گا تو یہ ہو جائے گا, تو لوگ لڈو نہیں کھاتے. تو ہر حلال کام بعض دفعہ اس لیے نہیں کیا جاتا بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے لوگ عیاش سمجھیں گے یا مجھے برا سمجھیں گے, یار اس کو دل ہی نہیں بھرتا, شادیوں پہ شادیاں ہی کرتا چلا جا رہا ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں, جیسے میرے اوپر تو یہ الزامات لگتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا ہے, خیریت تو ہے. میں نے جب تیسری شادی کی تو میرے بھائی نے مجھے کہا خیریت, بڑے بھائی نے, حالانکہ بہت اچھے تعلقات ہیں میرے ان سے, میں نے قرآن انہی سے پڑھا ہے, میں نے جو قرآن پڑھا اپنے بڑے بھائی سے پڑھا. تو میں نے جب تیسری شادی کی نا تو انہوں نے کہا یار بس کرو یار, کیا ہو گیا مجھے کہہ رہے تھے, مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں, تو کیا ہو گیا, ایسے آنکھیں دکھائیں انہوں نے. تو ہم بس شرمندہ ہونے لگا تھا, لیکن جب یہ آیتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں شرمندہ ہوئے بغیر سائڈ سے نکل گیا. شرمندہ ایسے طریقے سے ملامت کی جاتی ہے نا, آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی دھچکا لگا, میں اپنے آپ سے نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا. چلو ایک تھی, پھر دوسری ہو گئی, لوگ دوسری نہیں کر رہے تو چلو کر لی تیسری. تو ایسے انہوں نے مجھے ایسے یوں کر کے, میرے بھائی صاحب اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے, بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, تو ایسے جب وہ آنکھیں دکھائی نا تو میں بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوتے رہ گیا میں ایک دم میں جو ہے نا سائڈ سے نکل گیا. میں نے کہا یار, پھر میں نے غور کیا بھائی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ, بیوی کو تکلیف ہو تو سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے, وہ ناراضی کا اظہار کرے, یہ بالکل صحیح. بھائیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, بہنوں کو بھی ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو بھی ہو رہی ہے, دوستوں کو بھی ہو رہی ہے, مسجد کی کمیٹی کو بھی ہو رہی ہے, مسجد کے نمازیوں کو بھی ہو رہی ہے. تو کیوں بھائی تمہیں کیوں, کیا ہو گیا, تم سے پیسے لے کے کر رہے ہیں کیا, کچھ سمجھ میں آتا. چلو سسرال کو ہو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ ان کو خیال ہو کہ ہماری بہن پہ سوکن آ گئی, ان کو اس بیس پہ تکلیف ہو, چلو ٹھیک ہے. لیکن محلے والوں کو کیوں ہو رہی ہے, لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت سمجھو. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عیاشی کے لیے بھی 4 شادیاں کر رہا ہے نا, حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے. عیاشی کا یہ مطلب نہیں کہ بس شادی کر کر کے چھوڑ کے طلاقیں دے کے شادیاں کروں گا اور حقوق بھی ادا نہیں, بس جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. ایک آدمی کا ارادہ ہے وہ حقوق ادا کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا, جو ایک نبھانے والے جیسے مرد ہوتے ہیں اس طرح سے کرے گا, تو بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہے تو بھی جائز ہے. کیونکہ کون سی عیاشی حرام ہے کون سی حلال ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہے. او بھائی آپ کھانا تو آپ کا مسور کی دال سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے نا, آپ پیزا کھاتے ہو تو یہ عیاشی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ پیزے میں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے, پھر بھی اسے کوئی عیاشی نہیں کہتا. اپنے خرچے سے آپ کو آپ سے کہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, پیزے کھا رہے ہو, کل بھی پیزا کھا رہے تھے آج پھر پیزا کھا رہے ہو, کل میں نے تمہیں دیکھا تھا برگر کھا رہے تھے, نہاری کھا رہے تھے, آج پھر نہاری, کیا یہ عیاشی ہے؟ تو آپ کہو گے بھائی اپنے پیسوں سے کھا رہا ہوں, تجھے کوئی تکلیف ہے؟ چوری کر کے کھاتا تو تکلیف ہوتی نا. حالانکہ برگر کھانے والے کو, پیزا کھانے والے کو اس لیے بھی ملامت کی جا سکتی ہے کہ جو برگر زیادہ کھاتا ہے وہ برگر کی طرح گول ہو جاتا ہے, اس میں تو صحت کا نقصان ہے. جبکہ شادی کرنے میں اپنے خرچے پہ اگر انسان کر رہا ہو, صحت کو فائدہ نہیں, نقصان نہیں, بلکہ کیا ہے, فائدہ ہے. اور آپ کو بھی فائدہ, اور آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ. تبھی تو وہ آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوئی ہے. کوئی بھی خاتون آپ سے نکاح کرتی ہے تو اس کو اپنا فائدہ نظر آئے تبھی ہوئی نا تیار, وہ اس کا بھی فائدہ, اس کے رشتہ داروں کا بھی فائدہ, اس کی اولاد کا بھی فائدہ کہ وہ اولاد کی کفالت کرنے والا باپ مل گیا, تو فائدے ہی فائدے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا فائدہ نہیں بھی ہوتا, تو اللہ نے جب کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے. تو اس لیے کوئی عیاشی کے لیے بھی 4 شادیاں کر رہا ہو بالکل حلال ہے. اس میں اپنی طرف سے آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ حرام عیاشی کون سی اور حلال عیاشی کون سی ہے. حرام زنا ہے اور حلال کیا ہے, نکاح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کرنی ہے تو بیوہ عورتوں سے کرو, یقیناً ثواب کی بات ہے, بیوہ عورت سے کریں, لیکن اگر کوئی خوبصورت سی کنواری لڑکی تلاش کر کے کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حلال ہے نا بھائی, حلال ہے. ہاں اس لڑکی کو یہ کہا جائے گا کہ تم کیوں کر رہی ہو اس سے, تم کسی کنوارے سے کرو بھائی. لیکن اگر وہ پھر بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ میرڈ آدمی کو کنوارے پر کیا کر رہی ہے, اس کے والدین ترجیح دے رہے ہیں. تو یقیناً اس میرڈ کے کوئی سرخاب کے ایسے پر لگے ہوں گے کہ ان کو کنوارے سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب ان کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو تکلیف بولو بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کنواری سے کی ہے تو یہ تو بڑی عیاشی ہے. بھائی کنواری سے زبردستی نہیں کی ہے,
اس کی مرضی سے کی ہے تو اس نے بھی اپنی مرضی سے کی ہے, اس کے ابا بھی راضی, اس کی اماں بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس میں کوئی اٹریکشن نظر آ رہی تھی, اٹریکٹیو تھا ان کی نظر میں, تبھی انہوں نے کر لی. تو آپ پیغام بھیج دیتے, ہو سکتا ہے آپ سے کر لیتے وہ, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ نے پیغام نہیں بھیجا تو جس نے بھیجا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. نہ خود کرتے ہیں نہ کسی میرڈ کو بولو نا بھائی کرنے دیتے. کوئی چوتھی شادی کسی کنواری سے کرے نا, اور لوگ اعتراض کریں کہ کنواری سے کیوں کی, کہنا اس لیے کی کہ آپ نے نہیں کی, یا تو خود کر لیتے. نہ خود لڑکیوں کی سے شادیاں کر رہے ہیں, اور نہ جب کوئی کرنا چاہے تو اسے کرنے دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عرف میں, چھوڑیں کیا کہتے ہیں. تو بس اتنا ہے کہ جو ہے نا, یہ لڑکی اور اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں, اور وہ سوچتے ہیں. اس زمانے میں کسی کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے, وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے. یہ والے آپشن میں کمارا ہے, خوبی کی بات ہے, پہلے سے میرڈ نہیں ہے, لیکن ان کو کچھ فالٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور میرڈ میں عام نارملی تو نہیں کرتے وہ, لیکن بعض دفعہ میرڈ میں دیکھتے ہیں یار اس کمارے سے بہرحال یہ اچھا. میں نے ایسی بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں, تجربے ہو گئے نا اب تو, کہ جن میں لڑکی نے کسی کمارے سے شادی کی ہے, نقصان ہوا ہے, میرڈ سے شادی کی ہے تو عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی. اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس میں آزادی رکھی ہے, لڑکی والوں کو اختیار دیا ہے کہ تم کمارے سے کرنا چاہو, میرڈ سے کرنا چاہو کرو. اللہ نے اس کو نہیں ترغیب دی کہ پہلے سے جو شادی تھا اسی سے کرو. اللہ نے کہا تم اپنے لیے اچھے سے بہتر دیکھو, اور مرد کو کہا تم اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھو. اس کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو, مگر ضروری نہیں کہ مل جائے. آپ کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو, مگر ضروری نہیں کہ مل جائے. تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم کے بعد آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. اسی وجہ سے دوسری شادی کے لیے میرے پاس آتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں بھائی مفتی صاحب ایسا رشتہ چاہیے, یوں ہو تو یوں ہو. میں کہتا ہوں بھائی سیکنڈ میرج میں اس قسم کی آپ کی شرطیں نہیں چلیں گی, کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار اول ہوگا نہیں, ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو اس لیے وہ فلاں بیوہ ہے, فلاں طلاق یافتہ ہے, اس سے کر لو. تو مجبور ہو کے کرنا پڑتا ہے ان کو, اس لیے کہ ملتی نہیں ہے. اور اگر کسی کو مل رہی ہے کنواری تو بھائی مل رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے نا, ماشاءاللہ ویل ڈن, بہت اچھا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو کوئی اچھی بیوی مل جائے تو اس پہ مبارکباد دی جاتی ہے نا. ارے آپ کے دوست کی کہیں شادی ہو گئی, بہت اونچی کسی شہزادی سے شادی ہو گئی, اور وہ بڑی خوشی ہوئی بتا رہے یار وہ بڑے اونچے گھرانے میں میری شادی ہو گئی, میری وائف ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے, اچھا خاندان بھی ہے. تو آپ خوشی کرو, اس کو مبارکباد دو گے نا, ویل ڈن یار بڑی خوشی ہوئی. یہ تو نہیں کہو گے یار بہت تکلیف ہوئی, شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو تم, اپنی شکل تو دیکھو. کہتے ہیں یار تم کون سا اتنے خوبصورت ہو, تم بھابھی ایسی خوبصورت کیوں لے کر آ گئے. کوئی کہتا ہے ایسے موقع پہ؟ بھائی کہتا ہے یار تمہاری لک ہے یار, چلو اچھی بات ہے, ہمارے لیے بھی دعا کرو. یہی ہوتا ہے نا. تو جیسے پہلی شادی میں ایسا ہوتا تو دوسری میں بھی یہی جذبات ہونے چاہیے, تیسری میں بھی ہونے چاہیے, اور چوتھی میں بھی بولو بھائی یہی ہونے چاہیے. کسی کی چوتھی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے, کنواری لڑکی سے, بالکل ایک دم کوئی شہزادی سے شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارکباد دو, ویل ڈن بھائی. سنا ہے کہ بہت اچھی جگہ آپ کی شادی ہوئی ہے, حالانکہ آپ کے پہلے سے 18 اور 20 بچے ہو چکے ہیں, آپ خود جناب 55 اور 60 سال کے ہو چکے ہیں. مولانا اسلم شعوری صاحب کی ایج زیادہ تھی, ان کی سیکنڈ وائف بہت کم عمر تھی. تو لوگوں نے تانے دے دے کے ان بیچاروں کو شہید ہونے پر مجبور کر دیا. اتنا ان کو لوگوں نے تانے دیے تھے نا کہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ بس ان کو اللہ نے شہادت دے کے اٹھا لیا تو صحیح ہو گیا, ورنہ وہ بیچارے ویسے ہی دنیا سے ان کا انتقال ہو جانا تھا. تو جب لڑکی والے بھی خوش تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی خوش تھے, تو پتہ نہیں نمازیوں کو کیا ہو رہا تھا. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے, اپنی طرف سے پابندیاں مت لگاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لا تحر. ہاں یہ جو میں نے بار بار لفظ استعمال کیا نا کہ شادی اگر عیاشی کے لیے بھی دوسری کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے, یہ کہنے کی حد تک ہے, ورنہ نکاح عیاشی کے لیے ہوتا ہے نہیں. یہ تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. عیاشی زنا میں ہے, نکاح میں نہیں ہے. نکاح تو بھائی ساری زندگی کے لیے, اس کے گھر کا خرچہ, گیس بجلی کا بل, اس کے بچوں کی اسکول کی فیسیں, بچوں کی پیدائش کا خرچہ, پھر ایک عدد ساس بھی جہیز میں ملیں گی آپ کو, سالے بھی ملیں گے, ان کی بھی ٹینشن. ایک ساس کو افورڈ کرنا اتنا مشکل کام ہے جس کی 4 ساسیں ہوں. آپ اندازہ لگاؤ, ایک وائف ہوگی تو 2-3 سالے ہوں گے, 4 وائف ہوں گی تو کتنے ہوں گے؟ میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے اپنے سالوں کی تعداد گننا شروع کی تو میں نہیں گن سکا, ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہے میرے ٹوٹل سالے کتنے ہیں. 4 یا 5 ادھر ہیں, 2 ادھر ہو گئے ہیں, اچھا خاصے ہیں, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ
کہ یہ عیاشی ہے، اس کو عیاشی بولتے ہیں. اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو دنیا کے جو ہمارے مشہور عیاش سیاست دان ہیں ان سب کی چار چار ہوتی. سب سے پہلے ہمارے سابق صدر جن کی وائف کا جب انتقال ہوا، میں نہیں کہہ رہا وہ عیاش ہیں، وہ اللہ ہی جانے عیاش ہیں یا نہیں ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارے سابق صدر تھے ان کے پاس اتنے وسائل اور اتنے اسباب ہیں، وہ اپنی وائف کی شہادت پر تو کم از کم کتنی کرتے؟ بولو بھائی، 4 کرتے. انہوں نے نہیں کی. اسی وجہ سے نہیں کی کہ بھائی بہت بڑی ایک کا انتقال ہو گیا، اس پہ اللہ کا صبر کرنا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو پیغمبروں نے کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں، ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی، یعقوب علیہ السلام نے 2 کی، اور پھر جب یوسف علیہ السلام گم گئے تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ایک اور نکاح کیا انہوں نے. تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے. آج بھی زیادہ تر دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں. علماء صلح میں آپ کو 2 3 شادیاں ملیں گی، عام پبلک میں نہیں ملیں گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو ان حلال چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ان کو حلال ہی رکھو. ٹھیک ہے نا، ان کو کیا رکھو؟ حلال رکھو. اپنی طرف سے پابندیاں نہیں لگاؤ. میں لوگوں سے کہتا ہوں، میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں زنا کر رہے ہیں، اللہ بچائے سب کو برائی سے، تو میں ان سے کہتا ہوں یار توبہ بھی کرو اور حلال آلٹرنیٹ کے طور پہ حلال کی طرف آ جاؤ. کیونکہ جس آدمی کو یہ برائی کا چسکا لگ جائے نا، اس سے دیکھیں، جو ڈاکٹر جب آپ سے سگریٹ چھڑواتے ہیں تو آلٹرنیٹ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ فی الحال یہ استعمال کر لو. جن کو چائے چھڑوائی جاتی ہے نا، ان سے کہا جاتا ہے فی الحال ادرک کا قہوہ پی لیا کرو، کچھ چائے کا لک آ جائے گا تھوڑا سا. ایک دم کسی سے کوئی چیز چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو نشے والی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ان کو دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کو زنا کی عادت پڑ جائے تو صرف توبہ سے معاملہ نہیں بنتا. توبہ کر لے گا، دوبارہ جب باڈی میں خواہش پیدا ہوگی کیا کرے گا پھر وہ؟ تو ایسے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کسی سے مت پوچھو، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کرو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، ظاہر ہے دیے ہوں گے تبھی کوئی ایگری ہوگی نا، ورنہ ایگری تھوڑی ہوگی. اور میں نے کہا 4 کرو، کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب آپ کو منع کریں گے کیونکہ آپ کے زنا کرنے میں ان کا اپنا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے زنا کو سب نے آسان بنا دی، وہ کہتے کرتے رہو. شادی کی جب بات کرو گے تو سب کو ٹینشن ہوگی. تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. جب اللہ سب سے بڑا، اللہ نے کہہ دیا بھائی میری طرف سے اجازت ہے، تو آپ بولو بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، اب مجھے کسی سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو نکاح کرو. الحمدللہ کئی نوجوانوں نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے اور زنا کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. جب بیان سنا تو ہم نے کہا یار اللہ نے اتنا کھلا آپشن رکھا ہے اور اتنا آسان بنایا نکاح کو، تو کیا ضرورت ہے گند میں منہ مارنے کی؟ جس سے زنا کرنا چاہتے تھے نا اسی کو راضی کر کے نکاح کیا اس سے. جب ایک شادی کا انسان سوچتا ہے نا تو اس کا معیار اونچا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو بیوی نہیں بنا سکتا، یہ دوستی تو کر لوں گا بیوی نہیں. لیکن جب اس کے 4 دماغ میں ہوں گی تو کہے گا یار چلو ایک یہ بھی کر لو، دوبارہ دوسری شادی میں تھوڑا معیار کیا کر لوں گا؟ اونچا کر لوں گا. تو اس میں انسان کا ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے تو ایسے بھی الحمدللہ نکاح ہوئے ہیں جن کو میں نے مشورہ دیا نکاح کرو، وہ ایگری نہیں تھے لڑکی سے نکاح پر کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ تھی، لیکن زنا سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کر لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بعد میں دوسری کر لینا جب اللہ وسائل دے گا. ان سے میں نے کہا بعد میں دوسری کر لینا. انہوں نے جب پہلی کی ہے نا تو اگرچہ وہ ایگری نہیں تھے، لیکن کیا ہوا کہ جب ایک حلال سے ان کے جذبات کی تسکین ہو گئی، اولاد ہو گئی، انہوں نے کہا یار بس یہی ٹھیک ہے. نہ دوسری شادی کی انہوں نے اور اسی کے ساتھ نباہ کیا، ان کو اللہ نے اولادیں بھی دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ وہ خود کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار بس. شروع میں انسان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے، حلال سے بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، رہنے کی وجہ سے. تو ایسے بھی ہوں کہتے ہیں ہم نے اب کرنی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا دوسری کروں گا. انہوں نے کہا یار میں اسی پہ اتنا مطمئن ہوں، اگرچہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، میرے بچے ہو گئے، میں اب خوش ہوں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. تو اگر اس کو پہلے سے میں دوسری کا اس کے دماغ میں نہ ڈالتا تو یہاں وہ نکاح نہیں کرتا. کہہ رہے بھائی میری عمر زیادہ، میرے سے عمر میں زیادہ ہے، میں کیوں کروں؟ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. بعض لوگ بیوہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اس امید پر کہ یار بعد میں دوسری شادی کسی کنواری سے کر لیں گے، لیکن جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان میں محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یار، مجھے اتنی اچھی تو کنواری بھی بیوی بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آئے گا نہیں اتنے آرام سے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ کے حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حلال مت کرو. تو نکاح بھی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟
نکاح کوئی ناپاک چیز تھوڑی ہے، نکاح تو پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے یہ بھی حلال ہے۔ ہاں شرط اللہ نے بیان کی، حقوق سب کے پورے طور پہ ادا کرے۔ اسی پارے میں اللہ نے قسم کا کفارہ بھی بیان کیا ہے۔ قسم کھا کے اگر کسی نے توڑ دی ہو تو بری بات ہے، اللہ نے فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کرو، لیکن اب نہیں کی توڑ دی قسم تو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو۔ اس کی طاقت اگر نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، خود غریب ہے، تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اسی صورت میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب، جوئے، پانسے، یہ سب کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو جوا بھی حرام ہے۔ عرب جو جوا کھیلا کرتے تھے نا، جوئے میں جو رقم جیتتے تھے غریبوں کو کھلاتے تھے وہ، تو اس کو بھی حرام قرار دیا اسلام نے، اور بتایا کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے بھی آپ جوئے کی رقم نہیں جیت سکتے۔ تو انشورنس کو حرام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی نیت بے شک اچھی ہو لیکن طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ آپ رقم جمع کراتے ہیں، لائف انشورنس میں کیا ہوتا ہے بھائی، میں اگر مر گیا تو میرے بچوں کو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرا تو پھر ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، یا تھوڑے ملتے ہیں۔ تو موت کے ساتھ جو، یعنی کوئی بھی رقم جو کسی حادثے کے ساتھ داؤ پہ لگائی جائے، یا تو آپ کی رقم ڈوبے گی یا اس حادثہ نہ ہونے کی وجہ سے رقم زیادہ آ جائے گی۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قمار اور جوا۔ میچ کھیلتے ہیں، دونوں طرف سے رقمیں لگائی، ایک ٹیم جیت کے لے گئی، جوا یہ حرام ہے۔ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نا ایسے، بھائی دونوں ٹیمیں پیسے ملاتی ہیں، جو جیتے گی وہ ڈبل پیسے لے جائے گی اور جو ہارے گی وہ اپنے پیسے بھی گنوا بیٹھے گی۔ تو کوئی بھی اس قسم کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس عمل کو شریعت میں قمار اور جوا کہتے ہیں۔ اس میں کتنی اچھی نیت ہو تو بھی یہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے انشورنس جو کرواتے ہیں نا گاڑیوں کی یا اپنی لائف انشورنس ہے، یہ تمام پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں گورنمنٹ کا لا ہو انشورنس کروانا، جبر مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر حکومت کو گناہ ملے گا۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس پارے میں عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن بلا کے پوچھیں گے کہ میں نے آپ پر اتنے سارے انعامات کیے تھے، آپ پر بھی، آپ کی ماں پر بھی، جبریل امین روح القدس کے ذریعے میں نے آپ کو طاقت دی، آپ ماں کی گود میں بھی ہم کلام ہوتے تھے، ادھیڑ عمر میں بھی ہم کلام ہوتے تھے، آپ کو میں نے کتاب کا علم بھی دیا یعنی قرآن کا، اور حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی میں نے آپ کو، آپ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، مادر ذات جو نابینا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگایا، اس کی بینائی واپس آ گئی، اور برس کا جو مرض تھا لا علاج، جس میں داغ، سفید داغ نہیں پڑ جاتے، لا علاج تھا، اس کو آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے، مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے شر سے میں نے آپ کو بچایا۔ تو آپ نے کیسے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ مجھے، میری عبادت کرنا اور مجھے اللہ کا بیٹا بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ایسی بات اپنی زبان سے ادا کر ہی نہیں سکتا کہ میں ان سے کو اپنی عبادت پہ لگا دوں۔ تو اللہ فرما دیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم خود عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو خطاب ہے اس آیت میں کہ توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے اوپر بہت سے چوپائے حرام کیے ہوئے تھے، وہاں بھی وہی تھا کہ بلا وجہ جو ہے نا یہ بت کے نام پہ چھوڑ دیا، یہ بابے کا گدھا ہے، گدھا تو نہیں، وہ جانور چھوڑتے تھے، یہ اونٹ فلاں کا ہے، اس اونٹ نے جو ہے نا کیا کیا ہے کہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ جس اونٹ کی جفتی سے بار بار مادہ بچہ پیدا ہوتا تھا، تو جانور میں مادے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ اونٹ مبارک ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی اس کو اب کوئی ہاتھ نہیں، یہ مقدس اونٹ ہے، جیسے ہندوؤں میں مقدس گائے ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح ان کے یہاں مقدس اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس اونٹ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو اب اس کا یہ فضیلت ہے، اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو ہندوؤں کا آج کل تصور ہے گائے کے بارے میں، مقدس گائے، آپ دیکھو روڈوں پہ گائے گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی ٹکر مار، کوئی خطرہ ہوتا ہے، بندر گھوم رہے ہوتے ہیں، بندر بعض مقدس ہیں ہندوؤں کے یہاں کہ یہ مقدس بندر ہے، یہ فلانی ماتا کا ہے، فلاں دیوتا کا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی اس سورہ انعام میں نفی کی گئی ہے کہ کسی جانور کو حرام کرنا یا حلال کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو جو جانور حلال ہیں کھاؤ، کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے کیا ہیں، وہ
تھے جب بھی بولتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے فون نہ آ جائے، یار تم نے ہمیں تھے کب سے بنا دیا. ابھی تو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ شپ میں تھے، کیپٹن تھے، کیپٹن البتہ تھے، اب نہیں ہیں، ریٹائر ہو گئے. تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ لوگ گائے کو اتنی مقدس کیوں سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ دودھ پلاتی ہے اور دیکھو گائے کتنی خدمت کرتی ہے. پھر وہ طنز کر کے کہنے لگے کہ آپ کیا گائے کا دودھ نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو بکری کا پیتا ہوں. مطلب ایک الزامی جواب دیا کہ جو گائے کا نہیں پیتا پھر اس کے لیے تو گائے مقدس نہ ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ جو بکری کا پیتا ہے پھر اس کو چاہیے بکری کو اپنا باپ بنائے. تو یہ عجیب سی دلیل ہے. اور پھر گائے سے زیادہ تو بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، بھینس کو لفٹ ہی نہیں، بھینس کو کوئی لفٹ ہی نہیں. بھینس بولے کہ میں پائے پورے گوجرا والے میں پائے کس کے کھائے جا رہے ہیں؟ بھینس کے کھائے جا رہے ہیں. یہ مغز نہاری جو بن رہی ہے نا ساری بھینس کے کھوپڑی سے مغز نکالا جا رہا ہے. تو جس کا مغز کھاؤ وہ زیادہ احسان ہے اور یا دودھ پینا زیادہ احسان ہے؟ مغز تو، اور مغز تو کہتے ہیں میرا مغز مت کھاؤ، تو بھینس کا تو مغز کھایا جا رہا ہے. تو اسی میں بھی اللہ نے ان آیتوں میں نفی کی ہے. بھائی اپنی طرف سے جانوروں کو مقدس بنا کے حرام مت کرو. یہ سب اللہ نے تمہارے لیے جو حلال جانور حرام ہوتا ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے، کتا بلی یہ ناپاک جانور ہیں، باقی جو حلال جانور ہیں وہ حلال ہیں، اپنی طرف سے ان کو حرام مت کرو. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی نبی کوئی نشانی دکھائیں، بار بار معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم آسمان سے صحیفہ بھی نازل کر دیں نا، کاغذ پہ لکھی بھی آیتیں، یہ اترتے ہوئے دیکھیں پھر بھی یہ کہیں گے یہ ہمیں جادو کیا ہے، ہماری آنکھوں پہ سحر کر دی ہے. تو آپ ان کے بیہودہ مطالبات سے پریشان نہ ہوا کریں. مشرکین یہ بھی کہتے تھے یہ نبی انسان کیوں ہیں، بشر کیوں ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، بشر ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، کیا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. فرمایا اگر ہم فرشتہ بھیجتے تمہارے درمیان تو وہ بھی تو انسانی شکل میں ہوتا نا، کیونکہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم اس کی بات نہ سنتے نہ تم اس سے مانوس ہوتے، کیونکہ انسان فرشتوں سے مانوس نہیں ہے، وہ انسانی شکل میں آتا. فرشتہ تو لائٹ ہے، روشنی ہے، روشنی ویسے بھی نظر نہیں آتی. وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر تم ایک نئی بحث میں پڑ جاتے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. ایک نئی، کچھ کہتے یہ انسان ہے، کچھ کہتے کیا یہ فرشتہ. تو اللہ نے بشر بنایا کیونکہ انسان انسانوں کی بات زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے رہتے تو میں فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجا. رہتے چونکہ انسان ہے اور انسان کو انسان ہی گائیڈ کر سکتا ہے، انسان لیڈر بناتا ہے انسان کو، تو اس لیے ہم نے کس کو پیغمبر بنا کے بھیجا؟ انسان کو. جب انسان ہے تو کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی اور خریداری بھی کریں گے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ کو بشریت سے خارج کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. انسان تھے، آپ کے والد بھی تھے، آپ کی والدہ بھی تھیں، خود آپ کی اولاد بھی تو ہے نا. آج تک دیکھ لو سید ہیں وہ نبی کی اولاد میں، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں. تو جب وہ بھی تو سارے انسان ہی ہیں نا، کہیں سے بھی ان میں کوئی فرشتے والی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کے نانا کیسے فرشتے ہو گئے یا نور ہو گئے؟ تو وہ بھی بشر ہیں. ہاں ہدایت کے لحاظ سے آپ نور ہیں، ہدایت کا نور علماء بھی ہوتے ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، تمام پیغمبر ہدایت کا نور ہیں اور نبی ہدایت کے لحاظ سے زیادہ نور ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے انکار جائز نہیں ہے، قرآن کا انکار ہے. یہ کیا کہنا ہے؟ اچھا بھائی، مشرکین یہ بھی کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے. اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور ان کو بھی. تو ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرنا جائز نہیں ہے. اور علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو خواتین پریگننسی میں حمل کو گرا دیتی ہیں اس خوف سے کہ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے. بھائی میرے 2 بچے ہو گئے، ابھی اسکول کی فیسیں اتنی جا رہی ہیں، اتنے ڈاکٹروں کا خرچہ ہے، تیسرا ہو گیا تو کہاں سے کھلائیں گے، بھائی صرف روٹی کی ضرورت تھوڑی ہے. تو اس خوف سے بھی حمل گرانا اس آیت کی روشنی میں کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم رزق دیں گے، تو رزق میں سب کچھ داخل ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں کے یہاں تو اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, فلاں کے یہاں تو اسکول کی فیسیں نہیں اٹھا پا رہا وہ, تو اللہ تو کہہ رہے ہیں میں سب کو رزق دوں گا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کے حق میں اسکول جانا یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا ہے کہ ہر بچے کے لیے اسکول میں پڑھنا بہت ضروری ہے, انتظام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. لیکن اگر کسی بچے کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کے لیے یہ ضروری ہے ہی نہیں. جب اسکول نہیں تھے تو کیا لوگ انسان نہیں پیدا ہوتے تھے کیا؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑھے ہیں اور آج پوری دنیا کو انہوں نے گھمایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا ان کی تعلیم سے متاثر ہو رہی ہے. اور بہت سے ایسے دیکھیں جو اسکول گئے لیکن اسکول کا پڑھا ہوا ان کے کسی کام نہیں آیا, وہ کسی اور فیلڈ کو انہوں نے اختیار کیا. ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, اسکول گئے, ایجوکیشن حاصل کی, لیکن لگے کس میں؟ کاروبار میں. وہ اسکول کا پڑھا ہوا ان کے لیے ان کے کام نہیں آیا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بزنس میں جو گئے تو انہوں نے کچھ اسکول میں کچھ کیلکولیشن سیکھی تو ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھیں ایک دن بھی اسکول نہیں گئے, کیلکولیشن ان کو ساری آتی ہے, بزنس کر کر کے وہ انگلش بھی سیکھ گئے انگریزوں میں اٹھ بیٹھ کے, اور ان کو کیلکولیشن بھی آ گئی ہے. تو آپ کو میں اسکول جانے سے منع نہیں کر رہا, اسکول کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. آپ کی جیب میں پیسے ہیں, جتنے ہیں اس حساب سے آپ بچے کو ایجوکیشن دیں. نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں میرے لیے اسکول پڑھانا اپنے بچے کو ضروری ہے ہی نہیں, کیونکہ ضروری خرچوں نے اللہ کا جب وعدہ کیا, جب نہیں دے رہے یہ ضروری نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ہم نے بلا وجہ دماغ پہ مسلط کر کے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں. پریشان ہوتے ہیں لوگ, یار اتنے وہ اسکول, اتنے ہزار اس کی کنوینس کے پیسے, اتنے ہزار اس کے پیسے, اتنے, تو چھوڑو, دماغ سے نکال دو یہ چیزیں. تو اولاد روکنا اس نیت سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جتنے بچے اللہ دے رہا ہے, وسائل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس حساب سے اپنے وسائل کو دیکھ کر آپ ان کو ایجوکیشن بھی دیں. سب سے پہلے تو کھانے پہ فوکس کریں. صحت مند آدمی جو ان پڑھ ہو اس جاہل سے اچھا ہے جو بیمار ہو. سمجھ رہے ہیں نا, جو آدمی بیمار ہے, جو بیمار ایجوکیٹڈ ہے, اس سے وہ جاہل اچھا ہے جس کی صحت کیا ہے؟ بولو بھائی, اچھی ہے. وہ صحت مند جہالت کے باوجود زیادہ کام کر سکتا ہے. تو پہلے فوکس کس کو کرنا چاہیے؟ صحت کو. تو بچوں کو کھلانے کو فوکس کریں, جتنی آمدن ہے پہلے کھلائیں, جب مستنڈا بن جائے کھا کھا کے پھر بولیں اب پڑھ بھی لیا کر بھائی تو بیٹھ کے, پھر پڑھائی میں لگائیں. اور پڑھ لے, اچھی بات ہے. نہیں پڑھے, نہ پڑھنے کی دو وجہیں, ایک یہ کہ آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں, ایک وجہ ہے کہ اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. بہت سے میں جانتا ہوں کروڑپتی لوگ ہیں, اسکول پڑھا رہے ہیں, بچہ پڑھ ہی نہیں رہا, ٹینشن میں آتے ہمارا بچہ پڑھ کے نہیں دے رہا. میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑا آدمی بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں نے بڑے بڑے ان پڑھ لوگوں کو بہت اونچے مقامات طے کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے. میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے پڑھے لکھے وہ پیچھے رہ گئے, ان پڑھ کو کیا گیا, وہ کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ کے نا نیٹ کا چیتا بن گیا وہ, ٹھیک ہے نا. وہ ایسے ایسے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کہیں سے اس نے نہیں پڑھا. اس کو باہر کی کمپنیاں آفر کر رہی ہیں, یار یہ سافٹ ویئر بنا کے دے دو, اس کے اتنے پیسے لے لو. تو فن کی ویلیو ہوتی ہے, سمجھنے, ہر چیز ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو پھر بھی میں بتاؤں پڑھیں لکھیں اچھے آدمی بنے, لیکن جتنے وسائل اللہ نے دیے اس کے حساب سے. نہیں ہے تو بولو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جو دل لگ رہا ہے پڑھنے میں تو پڑھے, دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں تو ٹینشن نہ لے, کچھ اور کام کرے وہ. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں بھائی پڑھائی میں دل لگ رہا ہے تو پڑھو, نہیں لگ رہا تو زبردستی نہ لو یار, کچھ اور کام کرو. ہر آدمی کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بہت سارے لوگ دوسرے کام بھی کریں گے, تو آپ دوسرا کام کر لو. لیکن آج والدین کو دیکھو, بس زبردستی بچے کو سر پہ مسلط ہیں, پڑھ, خودکشیاں ہو رہی ہیں بھائی. تو وجہ کیا ہے کہ ایک غلط چیز دماغ میں بٹھا لی ہے کہ میڈیا نے بھی نا ایجوکیشن ہر ایک کے لیے ضروری. یقیناً ایجوکیشن ضروری ہے, مگر کون سی ایجوکیشن تو ضروری ہے, مگر ایجوکیشن جو ضروری ایجوکیشن ہے اس میں ہر قسم کی ایجوکیشن اسکول سے نہیں ملتی, ماحول سے مل جاتی ہے. ایک کاروباری آدمی کے لیے کاروبار کی ایجوکیشن ضروری ہے, اور وہ تجربے سے اس کو زیادہ حاصل ہوتی ہے, MBA کرنے سے یا IBA یونیورسٹی میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی. میں نے IBA یونیورسٹی میں تجارت پہ بیان کیا تھا, میں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو. ان اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا تھا کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. وہ کسی بزنس مین کے پاس جاب تو کر لے گا, بزنس نہیں کرے گا. بزنس کرنے والے اکثر میں نے ان پڑھ دیکھے ہیں. پٹھانوں میں بزنس بہت ہے نا, ایجوکیشن کا ان میں اتنا زیادہ ریشو نہیں ہے. جاپان میں شو روم ہے پٹھانوں کے, آپ کوئٹہ کے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں بہت سارے, کوئٹہ سے پٹھان, پشاور سے پٹھان. ترکی میں ایک پٹھان سے میں ملا, میں نے کہا کیا کاروبار ہے؟ کہہ رہے وہ قیمتی پتھر ہے نا وہ یہاں بیچتا ہوں میں. وہ کروڑپتی آدمی. میں نے کہا ایجوکیشن؟ کہہ رہے اسکول کیا ہوتا ہے بھائی,
اسکول کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ جو صبح صبح بچے بیگ لٹکا کے جاتے ہیں، کہہ رہے الحمدللہ وہ ہم نے نہیں پڑھا. اگر پڑھ رہے ہوتے اب تک وہ پتلون پہن کے کسی آفس میں جا رہے ہوتے، ترکی میں نہ گھوم رہے ہوتے اور وہ بزنس کرتے ہوئے. تو وہ اس کے پاس کہنے کو تو ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن بزنس کی ایجوکیشن اس کے پاس ہے، جو اس نے تجربے سے. ادھر ایک کباڑ والا ہے، آپ کو ملاؤں میں، روز کی اس کی میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو اس نے مجھے بتائی، ورنہ پوری آمدن بتاتا کون ہے. 40 50 لاکھ کی گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، انگلش بھی بول لیتا ہے، چیک کتنے ہیں اس کے پاس آپ اس کو دیکھیں آپ کہو گے کہیں سے پڑھا لکھا لگتا ہی نہیں ہے. اکاؤنٹ اتنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں اس نے. جب آپ اس سے پیسے لینے جائیں گے، یار بینک الحبیب کا چیک دے دوں، میزان بینک کا چاہیے، کون سا آپ کو کون سا اچھا لگے گا؟ تو کیا ہے تجربہ. لوہے کو بیچنا شروع کیا اور بیچتے بیچتے اسٹیل مل سے مال اٹھانا اور پتہ نہیں دنیا بھر میں بزنس. دبئی میں گیا، ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی، انڈیا کے تھے وہ، ارب پتی تاجر، کروڑ پتی تو ہوں گے، ارب پتی نہ بھی ہوں. یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈائمنڈ کا بزنس کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے میں تو اسکول سے بھاگتا تھا بھائی، اسکول کبھی تمیز سے میں نہیں پڑھا. کہہ رہے میں اسکول سے بھاگتا، جیب خرچی ملتی تھی کچھ خرید کے اس سے بیچ دیتا تھا میں. ابھی بھی میرے رابطے میں، ایک دن میں نے ایسی ان کے فضائل بیان کیے، ان کا فون آیا، کہہ رہے ہیں آپ نے تو پورا میرا کچا چھٹا کھول دیا. میں نے کہا کسی کو کیا پتا، اور پتہ ہوگا تو آپ کی تعریف کرے گا، دیکھو کتنا ذہین آدمی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اسکول سے بھاگ رہنا شروع کر دے کہیں آپ لوگ. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ اگر پڑھائی کے پیسے ہیں، پڑھیں، نہیں ہیں تو ٹینشن نہ لیں. یہ میرا ہدف اصل میں یہ سمجھانا ہے، ٹینشن فری زندگی گزارو. اصل مقصد یہ، کسی ایک چیز پر کامیابی موقوف نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا، جو جس طرح سے یہ بڑا آدمی بنا ہے تو میں نے بھی اسی طریقے سے بننا ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے بنتا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھاگ جاتا تھا اسکول سے، گھر میں کبھی جیب خرچی ملی، ابا سے 50 روپے مل گئے تو کہتے ہیں میں نے شروع سے بزنس مائنڈ تھا، جا کے کچھ خریدا اور کسی کو پہنا دیا. پہنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا مہنگا کر کے بیچ دیا، ہماری کراچی کی ٹرم میں پہنانا کہتے ہیں اس کو. ہوتے 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 اللہ نے بڑا تجربہ دے دیا. تجربے میں یہ بھی کہ کئی دفعہ لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے، جتنا کمایا تھا سارا ڈوب گیا، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، لیکن ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے. دبئی آ گئے، بینک میں جاب ابا نے لگا دی. کہہ رہے ہم بینک میں بھی کچھ نہیں کرتے تھے، کام سے بھیجا جاتا تھا دبئی کی مارکیٹوں میں، تو وہاں دیکھتے تھے تاجر کر کیا رہے ہیں، مارکیٹ میں چل کیا رہے ہیں. کچھ دنوں میں بینک والوں نے چھٹی کر دی، نکل گئے یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا کیا چھٹی کی، ورنہ وہیں کیا کرتے رہتے، وہ مکھن اور گریس کا بہترین بزنس ہوتا. اب آپ خود سمجھ لیں، مکھن لگاتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے. تو پھر بے یار و مددگار ہو گئے. پھر بالآخر دماغ چلاتے 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 عود کا بزنس، پھر ڈائمنڈ کا بزنس. اللہ نے ایسا پھر ڈائمنڈ، یعنی یہ ایک دم سے نہیں آ گئے کہ آپ کہیں کہ کل سے میں بھی کیا کر رہا ہوں، ڈائمنڈ کا بزنس شروع کر رہا ہوں. تو یہ ساری کتھا میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو والدین نے اپنے دماغ میں ایک چیز مسلط کر لی ہے نا کہ اسکول کی فیسیں ہیں نہیں، اب زکاتیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے، بچوں کو پڑھانا ہے اور نہیں پڑھ رہا تو ٹینشن میں جا رہے ہیں، ہائے میرا بچہ تو کسی کام کا نہیں. بھائی ٹینشن نہ لو، اللہ نے کام کا بنانا ہوا تو ان پڑھ ہو کے بہت آگے نکل جائے گا، صدر مملکت بن جائے گا. پاکستان میں تو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن سکتے ہیں. یہ تو خاص طور پہ پاکستان والوں کے لیے سہولت ہے. کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کی سرٹیفکیٹ ہی نہیں. آپ مفتی بن سکتے ہیں. مفتی سے بڑا تو میرا خیال ہے کوئی عہدہ نہیں ہوتا نا، پیغمبروں کے وارث. آپ انجینئر ہو کے مفتی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی بڑی سہولت پاکستان میں جب آپ کے پاس ہے تو اور کیا چاہیے بھائی. کیا آپ نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا تو آپ انجینئر ہو کے بھی مفتی بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہو کے مفسر قرآن بن سکتے ہیں. میری اس سے مراد ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہے، یہ وہ تو علماء سے انہوں نے سیکھا باقاعدہ، اور وہ بار بار کہتے تھے میں عالم نہیں ہوں، تو انہوں نے علماء ہی کی تفسیروں کو آگے کیا کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے. تو ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا. لیکن آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، محقق ہیں، صحیح ہے نا، حالانکہ وہ محقق نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے نا پاکستان میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کلینک کھول سکتے ہیں، آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس حکمت کا ڈگری نہیں ہے، آپ حکیم بہترین، سب سے بہترین حکیم وہ ہے جس کو حکمت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. لہذا وہ بہت بڑی بڑی بیٹھ کے چھوڑے گا تو اس لیے اس کی دکان کیا چلے گی،
زیادہ. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے نہیں ہیں, تو ان کے پاس رش ہی نہیں ہوتا. تو جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں نا, میرے پاس فون آتے ہیں, پتہ ہے میں حکیم نہیں ہوں لیکن میرا یوٹیوب پہ حکمت کا بڑا زبردست چینل چل رہا ہے, حضرت مجھے گناہ تو نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں ابے بھائی جب تو حکیم نہیں ہے, ٹماٹر کے فضائل اور کدو کے فضائل, کچھ فضائل نیٹ سے اتارے, گوگل سے پوچھے, کچھ اپنی طرف سے ڈال کے مارکیٹ میں چلا دیے, تو چل رہا ہے آج کل. تو جب یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہے تو بھائی پھر تعلیم, ہمیں تو خاص طور پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہلکے راہ کریں, بچہ پڑھ لکھ لے اچھی بات ہے, نہیں دل لگ رہا کوئی بات نہیں بیٹا, جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ بتا دیں. ہاں یہ ہے کہ غلط کاموں میں نہ, کہ چرس پینے میں دل کر رہا ہے تو وہ آپ کو چرس پلا دیں. تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں اپنے بچوں کی ٹینشن بالکل نہیں لیتا. میرے اللہ کا شکر ہے بہت بچے, تو بھائی پڑھ لو, بچوں کو بتاتا ہوں بیٹا پڑھو اچھی بات ہے, چیں پیں زیادہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا سمجھائیں گے, پڑھ لے بھائی, تو نہیں پڑھ رہا, پڑھ ہی رہے ہیں, اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان کا خود ہی پڑھائی میں دل لگ گیا ہے. جب اسکول یہاں اچھا نہیں تھا, ایک اسکول تھا وہاں میوزک سکھایا جاتا تھا, بچیوں کو وہ پہنایا جاتا تھا اسکارف, تو ہم نے کہا ہم ایسے اسکول میں تو بچوں کو نہیں داخل کریں گے. اسکرٹ پہنا, سوری اسکارف کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, اسکرٹ پہنایا جاتا تھا, تو ہم نے کہا ایسے اسکولوں میں تو بچیوں کو نہیں ہم ایڈمیشن دلا سکتے, پہلے انسان بناؤ بعد میں ایجوکیشن ہے نا. تو لوگوں نے کہا آپ کے بچے تو ان پڑھ رہ جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی, ہم جتنا ہم خود پڑھا سکے ان کو پڑھائیں گے, ایجوکیشن ہے نا, تو گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اسلامی اسکول مل گیا ہمیں, تو ہم نے وہاں ایڈمیشن کرا دیا بچوں کا, تو پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے زیادہ ٹینشن نہیں لی, انسان بنانے کو زیادہ فوکس کریں. بچہ اگر بڑوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا, پھر آپ اس کو تمیز سکھائیں. بیٹا ایجوکیشن, امتحان میں نمبر اچھے آئے نہ آئیں, ابا سے تمیز سے بات کرنی ہے, اماں سے بولو بھائی تمیز سے بات کرنی ہے. یہ تمہارا بڑا بھائی ہے, اس کو بھائی جان کہنا ہے, نام نہیں لینا آپ نے, یہ بڑا ہے. یہ بڑی بہن ہے, اس کو آپ ہی کہنا ہے, نام سے بولو بھائی نہیں پکارنا. نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے, صحیح ہے نا, تمیز, آداب, تمیز سیکھ جائے نا, بڑے کا احترام سیکھ جائے, بس انسان کا بچہ خود بخود انشاءاللہ وہ بن جائے گا. تو اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں, جنت جہنم بار بار ان کو سمجھائیں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے. پھر پڑھ لکھ لیں تو اور اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آج کل لوگوں نے اس کو مسلط بہت کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے نا غریب لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے, تو مالداروں نے کہا کہ ان غریبوں کو سائڈ پہ لگائیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غریبوں کو ہٹاتے تو سارے بڑے بڑے سردار آ جاتے, لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, اپنے رب کی رضا کے حصول کی کوشش میں ہیں, صرف غریب ہونے کی بیس پہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتے. یہ بات بھی ہمارے پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے, ورنہ انسان میں لالچ آ جاتی ہے, یار چھوڑو غریبوں کو. اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس دعوت میں غریبوں کی کثرت نہ ہو, اس دعوت کے بارے میں اس کا امکان ہے کہ یہ دعوت صحیح نہج پہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ حق کی طرف آنے میں غریب پہل کرتے ہیں. دولت انسان کو عیاش بناتی, دولت مند بھی آتے ہیں, لیکن میجورٹی ہر دعوت میں غریبوں کی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ اخلاص تبلیغی جماعت میں دیکھ لو, کوئی فرق ہے امیر غریب کا؟ بہت بڑا کوئی بھی آ رہا ہے نا, کوئی بھی کتنی بھی بڑے سے بڑی شخصیت آ رہی, بھائی ادھر ضیاء الحق جاتا تھا نا, وہیں بیٹھ جاتا تھا, صحیح ہے نا. انہوں نے کہا بھائی یہ اس دین کی دعوت ہے, سب برابر سنیں. امام مالک کے یہاں بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے الگ سے محفل ہونی چاہیے. انہوں نے فرمایا یہاں انسان کے بچے بن کے, یہاں آپ کا شہزادہ بھی جو ہے نا ادھر ہی آ کے بیٹھے گا جہاں دوسرے بچے بیٹھے ہوئے. علم دین تمیز سے حاصل کرنا کرو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو فرعون بنانے کی اجازت تھوڑی ہے ہمیں. تو پہلے اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا, آج کل یہ تمیز اور ادب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. امیروں کے لیے الگ اصول ہیں, غریبوں کے لیے الگ اصول ہیں. میں بڑی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں جتنا غریب آدمی سے ڈرتا ہوں نا, اتنا امیر سے نہیں ڈرتا. میرے پاس کوئی امیر آدمی آ جائے نا ٹائم لینے کے لیے, تو اس کو بھگاتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی غریب آ جائے نا پھٹے پرانے کپڑے والا, اس کو بھگاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اس لیے بھگا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو بسا اوقات اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے ٹائم دینا پڑ جاتا ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بولے کہ دیکھو یہ بیچارہ شکل سے مکھنچو ٹائپ کا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کپڑے پھٹے ہوئے لگ رہے ہیں, تو اس سے پھر تمیز سے بات کرنی پڑتی ہے. تو بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ انسان کو ڈرنا چاہیے. کسی محتاج کو جو آپ دھتکاریں نا, تو 100 دفعہ سوچیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے نبی جب یہ غریب لوگ آپ کی محفل میں آئے کریں نا, غریب صحابہ جو ایمان رکھتے ہیں,
تو نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ ان کی اور حوصلہ افزائی کرنی ہے اور کہنا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمہاری ویلیو ان مالداروں سے زیادہ ہے، یہ بتا کے ان کو اور اپریشیٹ کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے نفس پر تمہارے لیے رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ کیسے کہ تم میں سے اگر کسی سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، تم بچنا چاہتے ہو، نبی کی محفل میں اس لیے تو آتے ہو کہ اصلاح ہو جائے، تو اگر کبھی تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے ثم تاب من بعدی، پھر توبہ کر لینا اور اصلاح کر لینا، فإنہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، غفور رحیم ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے خاص پیکیج نکالا ہوا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ تمہیں مجلس سے نکالا جائے گا، بلکہ تمہیں بتایا جائے گا اس محفل کی برکت یہ ہے کہ تم چونکہ دین پہ آنا چاہتے ہو، لہذا اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو توبہ کر لینا، اللہ تمہیں جلدی معاف کرے گا۔ اور وہ چونکہ متکبر ہیں، ان کمبختوں سے کوتاہی ہوتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، بڑا آدمی کہاں مانتا ہے اپنی غلطی کو، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے اس آیت میں تسلی دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دلچسپ مکالمہ ہے، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے اس پارے کے آخر میں اپنی قدرت کے دلائل بہت دیے ہیں، فرمایا وہ ذات ہے فالق الحب، جو ایتھیس ہے نا، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے بڑے دلائل ہیں۔ فرمایا دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے، گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایتھیس کہتے ہیں نا یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے، وہ پوری کائنات تو دور کی بات، ایک خربوزے کا بیج اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں ایسا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے کہ آپ اسے زمین میں ڈالیں، پانی دیں، ایک پودا نکل آئے گا، پھر اس پودے میں ایسی خود بخود ہو رہے ہیں، عجیب سی بات نہیں ہے، پھر اس میں باریک باریک تاریں نکلنا شروع ہو جائیں گی، وہ جگہ تلاش کریں گی، اوپر چڑھنے کی کوئی جگہ ملے ہمیں، پھر جہاں سے جگہ ملے گی اس پہ لپٹ، حالانکہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے، کیسی کونپلیں نکل کے اوپر پھیل رہی ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے پھر اس کے اندر دوبارہ پھول پیدا، پھر وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تتلیاں اور پرندے ان پھول پہ جا کے بیٹھتے ہیں، مکھیاں، اور پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے پھل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے، پھر جب اس پھل کو آپ کاٹتے ہیں اس میں وہی بیج سینکڑوں دوبارہ۔ یہ جو سائیکل چل رہا ہے نا، دیکھو سائیکل میں کیا ہوتا ہے، آپ پیڈل جب مارتے ہیں تو پیچھے سے گراری گھومتی ہے، وہ گراری کیا کرتی ہے، وہ چین کو گھماتی ہے، چین اگلی والی گراری کو گھماتی ہے، اگلی والی گراری کا تعلق ہوتا ہے پہیے سے، وہ پہیے کو گھماتی ہے، پھر پہیہ جب گھومتا ہے تو آگے چلتا ہے، پھر پہیے گھومنے سے پھر چین گھومتی ہے، پھر چین گھومنے سے پھر یہ سارا سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک سائیکل، کبھی کسی ایتھیس نے دعویٰ کیا کہ ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے اور اس میں گراریاں ایسے خود بخود فٹ ہو گئی ہیں، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ارے کوئی ایک گراری کسی ایتھیس کے پاس لے کر جاؤ لوہے کی، بولا یار کروڑوں سال میں بھی یہ دو اس طرح سے فٹ کر دو، خود بخود کر دو، بیٹھ کے نا بس چھو منتر کرو کہ اس میں ایک چین آ کے فٹ ہو جائے، کہ جب ہم پیڈل گھمائیں تو پیڈل گھومنے سے ایک گراری گھومے اور اس سے چین گھومے اور چین سے پچھلی گراری اور پھر پچھلا پہیہ، ایسی مشین کروڑوں سال میں کوئی ایک اب تک خود سے ایجاد ہو گئی ہو تو یار ذرا دکھانا، وہ کہے گا نہ ایسا ہوا ہے اور اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ سائیکل کی مشین زیادہ پیچیدہ ہے یا خربوزے کے بیج میں جو انسٹالیشن ہوئی ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے؟ نہیں آ رہی بات، کیونکہ یہ جو انسٹالیشن ہوئی ہے نا، کروڑوں سال سے خربوزے کے بیج خربوزے پیدا کر کے پھر دوبارہ اس میں کروڑوں بیج نکل آتے ہیں اور پھر اس ہر بیج میں یہ طاقت ہوتی ہے، ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے پروسیس ہو رہا ہے، ختم ہونے کا نام بولو نا بھائی نہیں لے۔ انسان میں دیکھ لو نا، روٹی کھاتے ہیں منی کے قطرے بنتے ہیں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے انسان بنتا ہے، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں وہی اسپم پیدا ہوتے ہیں، اور ہر میں انسان پیدا کرنے کی صلاحیت، یہ ایک روبوٹ سے لاکھوں روبوٹ چلتے پھرتے روبوٹ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج تک اتفاق سے جو جاپان کا روبوٹ ہے نا، جو انسان جیسا پیچیدہ نہیں ہے، یہ وجود میں نہیں آیا، تو ایک چلتا پھرتا روبوٹ جس میں نسل بڑھانے کی صلاحیت، بولنے کی، سننے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی اور کھانے کی، خدا کی قسم یہ خود سے نہیں ہو سکتا۔ ایتھیس ایک بہت بڑی غلط فہمی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے بھائی؟ اگر اس کائنات کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس کو کہا جائے گا اللہ کی جو ذات ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمیشہ سے، کیونکہ اللہ آپ کی سمجھ سے کیا ہے، بالا تر۔ آپ اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا۔ اب یہ عجیب حماقت ہے کہ اللہ کو ہمیشہ سے ماننا تو بے عقلی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، اور جو اس کائنات جس کے اوصاف کو ہم جانتے ہیں اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں، جو اس سے بڑی بے عقلی ہے۔
نہیں یاری بات. اسے کہتے ہیں بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. ایتھیسٹ کہتے ہیں ہم عقل کو استعمال کر کے کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے کیسے ہے. بھائی تو عجیب عقل استعمال کر رہے ہو کہ خدا جو ماوراء العقل ہے وہ ہمیشہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کائنات جو ہماری عقل میں آتی ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. یہ پنکھا اگر رکا ہوا ہے نا تو ہلے گا نہیں جب تک ہلانے والی کوئی چیز نہ ہو. تو اس میں تو کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی, یہ خود کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ بھائی یہ پنکھا ہے نا رکا ہوا ہے, جو کراچی میں اکثر رکے ہوئے ہی ملتے ہیں آپ کو, اب تھوڑا سا حالات اچھے ہو گئے. تو ہم KE80 والوں کو بددعائیں کیوں دیتے ہیں؟ ہلا نہیں رہے نا. کیا خیال ہے؟ ہم نیچر کو کیوں بددعائیں نہیں دے دیتے کہ یار پنکھا اتفاق سے اس کو ہل جانا چاہیے؟ بھائی ہلانے والا جب تک کوئی نہیں ہوگا یہ اربوں سال تک اسی طرح لٹکا رہے گا. تو ان مادی چیزوں کی یہ صلاحیت ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتے جب تک کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے. تو پیدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ پنکھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے ہل جائے, لیکن اتنی ہے کہ وہ پیدا ہو جائے خود سے. تو آپ کہیں گے واہ بھائی واہ, ہل سکتا نہیں ہے, پیدا خود سے ہو سکتا ہے. تو یہ کائنات خود سے کیسے پیدا ہو گئی؟ یا تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا بنانے والے کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. تیسرا آپشن آپ کے پاس بولو بھائی نہیں ہے تو آپ بتاؤ نا. 2 اور 2 4 کی طرح ایتھیسٹ کو آپ جواب دے سکتے ہیں, یا تو اس کائنات کو ہمیشہ سے مانو یا اللہ کو. اب دونوں میں کون سی چیز کو ماننا عقل کے زیادہ قریب ہے؟ بھائی اللہ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے, ماوراء العقل وہ ہو سکتا ہے ہمیشہ. اس کائنات کو ہم مانتے ہیں, بھائی یہ تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی اس کی کوئی کنڈیشن ہمیشہ سے نہیں ہے, تو یہ خود ہمیشہ سے کہاں سے ہو گئی؟ اور خود کیسے اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ بھائی جب تھی نہیں تو پیدا کہاں سے کرے گی؟ تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون, کہ تم خود سے پیدا ہوئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ خود سے پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو بنا؟ بھائی ہم نے نہ تو خود جب پیدا ہی نہیں تھے تو ہم اپنے آپ کو بنا کیسے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں, کائنات تھی نہیں تو وہ اپنے آپ کو بنا کیسے رہی تھی؟ آپ کہتے ہیں انرجی سے بنی, تو انرجی بھی تو کچھ کسی نے پیدا کی ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی, وہ کہاں سے آ گئی؟ تو ماننا پڑے گا کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے, یا تو اللہ ہے یا یہ مادہ ہے. نہیں یاری بات. تو اس مادی چیز کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے ایتھیسٹ تیار ہے, اتنی بے عقلی کی بات. اور اللہ کو ہمیشہ سے مانتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. کیوں نہیں مانتے اللہ؟ ان کی عقل بھی کہتی ہے, لیکن مانیں گے نا تو پھر آگے بہت ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے, عیاشی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں یار اللہ ہی کو ڈکشنری سے نکال دو, کیونکہ اللہ کو مانا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پیدا کر کے چھوڑا یا کسی مقصد کے لیے بنایا؟ پھر مذہب درمیان میں لازمی آئے گا, اور مذہب کو یہ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نکالنا. ان کو مذہبی لوگوں سے نفرت ہوتی ہے. تو اس لیے پتہ ہے ایتھیسٹ کا ایک چالاکی یاد رکھو, ایتھیسٹ کیا کرے گا؟ اپنی ایجوکیشن کے بھرم مارے گا آپ کے اوپر. کبھی بھی 2 اور 2 4 کی طرح نا ڈھنگ کی بات نہیں کرے گا ایتھیسٹ, وہ بھرم مارے گا آپ کے اوپر. میں نے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی تقریریں سنی ہیں, وہ بایولوجی کی مشکل ایکویشن پیش کرنا شروع کر دیں گے آپ کے سامنے. ایکچولی وہ ڈارون کا یہ نظریہ تھا, پھر ایکچولی وہ 1 کروڑوں سال پہلے ایک یہ چیز وجود میں آئی, پھر سیل. ایسی باتیں جو آپ نے پڑھی نہیں ہیں. انسان نے جو باتیں پڑھی نہیں ہوتی نا, وہ اس کی وہ چیزیں سن کے ویسے ہی متاثر ہوتی. جیسے اس کو انگلش نہیں آتی نا, وہ انگلش میں تقریر سن کے ویسے ہی متاثر ہو جائے گا, یار کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, یقیناً صحیح بات کہہ رہا ہے یہ. اردو میں کریں گے تو آپ یہ غلط, اور پنجابی میں کریں گے 100% درست بات ہوگی, تو جو اردو میں بولنے والا وہ کہے گا یار یہ تو بات ہی غلط کر رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. جتنی زبان کا حجم بڑا ہوتا ہے نا, اس کے بولنے کی ویلیو اتنی بڑھ جائے. غلط بات انگلش میں کرو لوگ مان لیں گے. تو بات کیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی کچھ ٹرم انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, اصطلاحات یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, اور کچھ جو ہے نا ایکویشنز, کچھ سائنسدانوں کی تھیوریز یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. ان تھیوریز میں آپ کو الجھا کے بھرم دینے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے, ان کی بڑی زبردست ریسرچ ہے اس کائنات کے بارے میں. او بھائی تو سیدھا انسان کے بچوں کی طرح یہ بتا کہ یہ خود سے بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ یہ ہمیشہ سے ہے یا بعد میں پیدا ہوئی ہے؟ بعد میں جب تھی نہیں تو خود سے پیدا کیسے ہو گئی؟ اس سوال کا جواب دو بس, اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھمانے کی, یہ گھماتے ہیں. جیسے میرا ایک مناظرہ ہوا تھا نا منکرین حدیث سے, وہ بہت گھما رہا تھا بات کو, بخاری کی حدیث نمبر یہ, حدیث نمبر یوں, حدیث نمبر فلاں. اس سے عوام بھرم میں آتی ہے یار بڑی ریسرچ ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تم یہ بتاؤ,
اگر حدیث غلط ہے، یہ کتابیں غلط ہیں، رکھ دو ایک طرف، تو قرآن نے جو کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی قرآن سکھائیں گے، تو نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ یہ بتاؤ خالی میں، نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے نا، اس کو تو آپ قرآن کو تو آپ مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں قرآن کو مانتا ہوں، میں نے کہا قرآن کہہ رہے یہ قرآن تمہیں نبی سکھائیں گے، نبی ڈیفائن کریں گے، کہیں ڈیفائن کا لفظ ہے، کہیں سکھانے کا لفظ ہے، تو نبی نے جو سکھایا وہ گیا کہاں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی قرآن ہے جو نبی ہے۔ میں نے کہا جب کوئی لا بتایا جاتا ہے تو ٹیچر اس کو ڈیفائن کرتا ہے اپنے الفاظ میں۔ آپ نے کہا نیوٹن کا یہ لا ہے، جو چیز متحرک ہے ہمیشہ متحرک رہے گی، جو رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، تو سر آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ سر نے یوں ڈیفائن کیا جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی، جو رکی ہے رکی رہے گی۔ آپ کہیں بھائی یہ کیا آپ کے اپنے الفاظ میں ڈیفائن ہو۔ میں نے کہا کوئی کیسٹ آپ کے پاس ہو، کوئی نبی کی اپنی تحریر ہو، کیونکہ اگر آپ، میں نے کہا نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے کہیں بھی، تو اس کا مطلب قرآن کو پھر اب سیکھنا ممکن ہے نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں نبی کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری ہے نبی سکھائیں گے۔ میں نے کہا اس کا جواب دو، ادھر ادھر فضول قسم کی بقراتیاں اور افلاطونیاں جھاڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے میں وہ نہیں جواب۔ میں نے کہا مان لیتا ہوں بخاری غلط ہے، مان لیتا ہوں مسلم غلط ہے، آپ پھر صحیح تو پیش کرو نا، یا پھر آپ کہو میں قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن کو مان رہے اور قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے، اور نبی کے سکھانے کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب قرآن، اور ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں میری حفاظت، میں حفاظت کا وعدہ بھی کیا کہ ہمیشہ محفوظ رہوں گا، تو اس کا مطلب کچھ ہے جو نبی نے سکھایا جو یہ نہیں ہے، تو پھر صحیح والا بتا دو، میں ادھر آ جاؤں گا۔ نہ وہ والا بتا رہے ہو نہ اس پہ عمل کرنے دے رہے ہو، تو تمہارا مقصد فساد بچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھو آپ کی بچی بڑی ہو گئی، ایک اچھا سا رشتہ آیا آپ کے لیے، محلے والوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا آیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تیسرا آیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے کہا یا تو خود بتا دے کوئی اچھا، یا پھر جہاں کر رہے ہو شرافت سے۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے اپنا بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں فرینڈس کرکٹ کلب میں تھا، ہماری ٹیم تھی نا بچوں کی، بڑا نام دیکھو ایسا اتنی جیسے کوئی بہت بڑی بین الاقوامی ٹیم ہو، تو میں نے اپنے جو ہے نا کیپٹن سے کہا کہ یار یہ نام ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا پھر ٹھیک نام کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ابھی نہیں پتا، تو انہوں نے کہا یا تو کوئی اچھا نام بتا دو ورنہ جو چل رہا ہے نا اس میں اسی کو چلنے دو۔ یہ حقیقت ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ آپ نے اپنے بچے کا نام جو رکھا ہے اچھا نہیں ہے، تو اگلا پوچھے گا پھر کیا نام رکھوں، کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا رکھیں، تو کوئی آلٹرنیٹ پیش کریں آپ۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے قرآن، تو نبی کا سکھایا ہوا یہ غلط ہے، تو صحیح والا بتا دو نا کہاں ہے، تو صحیح والا بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو اس کا مطلب یہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ قرآن کو ضائع نہیں کرے گا، تو جب ضائع نہیں کرے گا تو حدیث کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث قرآن ہی کی تشریح ہے، تو تشریح کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو خیر، تو اسی طرح یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو، خام خواہ کی کیلکولیشن پہ، ایسے آدمی سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا اس کو علم، ہر آدمی کو بایولوجی کا علم نہیں ہوتا، ہر آدمی کو سائنسدانوں کی جو تھیوریز ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی، تو اللہ نے اللہ کے وجود کو اتنا پیچیدہ بنایا نہیں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ہم خلقوا من غیر شیء، خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہو، اس کا جواب دو، صحیح ہے نا؟ تو اس کا کبھی بھی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ چلو بھائی بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر اور کچھ منتخب آیات بیان کروں گا۔ اللہ سے صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے جتنے دلائل ہم نے دکھا دیے وہ کافی ہیں۔ جس نے نہیں ایمان لانا تو وہ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں، اور مردہ اٹھ کے کہے کہ ایمان لے آؤ تو بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہی آج کے لوگوں کی بھی حالات ہے کہ جو دلائل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چند دلائل کافی ہوتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے تو بھینس کے آگے جیسے بین بجانے والی بات ہے، سمجھاتے رہیں وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے اس میں یہ بھی فرمایا اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ، آیت نمبر 116، کہ یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ آج بہت سے باطل فرقے یہ آیت پیش کرتے ہیں، کوئی نیا فرقہ اٹھتا ہے جو بالکل 15ویں صدی میں نیا انٹروڈیوس ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں یار یہ ساری دنیا کے مسلمان بیوقوف ہیں، یہ تو ایک الگ ہی راستے کو فالو کر رہے ہیں، آپ کوئی نئی چیز لا رہے ہیں، آپ کوئی نئی تفسیر کر رہے ہیں آیت کی جو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں۔ تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ اکثریت کبھی حق پہ نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں یہ آیت اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جس وقت اکثریت گمراہی پر تھی، اور اس اکثریت میں غیر مسلم تھے،
مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پہ ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اور مسلمانوں میں علماء صلحاء میں جمہور جس طرف ہوں تو یہ جمہور کا ایک رائے پر ہونا اس رائے کے قوی اور مضبوط ہونے کی بہترین دلیل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں، مسلمان سے مراد جو کامل مومنین ہیں، تو وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو پھر تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ، قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اس وقت کوئی آیت یہ پیش کرے کہ جو تم اکثریت کے پیچھے چل رہے ہو تو اکثریت تو گمراہی کے راستے پر ہی ہوتی ہے، تو کوئی تک بنتی ہے؟ تو اکثریت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اکثریت، اور اس میں بھی غیر مسلم، یعنی مسلمانوں مراد نہیں ہے اس میں، غیر مسلم، کیونکہ اس وقت غیر مسلم زیادہ تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر دیکھو گے تو غیر مسلم تو زیادہ ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر دور میں اکثریت گمراہی پر ہوگی اور جو اقلیت میں ہوں گے وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نیا فرقہ اٹھاتا ہے پوری دنیا میں، اس کی ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نئی چیز لا رہا ہے، کوئی نئی تفسیر لے کر آ رہا ہے، تو وہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ گمراہی پر ہے۔ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت، اور تمام صحابہ جن میں حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں، اہل بیت بھی داخل ہیں، تمام صحابہ سے محبت اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی کو اہل سنت والجماعت جائز نہیں سمجھتے، اور ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ عقیدہ طحاویہ مشہور کتاب ہے عقیدے کی، جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حضرت معاویہ پہ طنز کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ وہ ہزار دلائل دے کہ میں دلیل کے پیچھے چلتا ہوں، اکثریت کو فالو نہیں کرتا۔ بھائی اکثریت کا ہونا اور مسلمانوں کے علماء صلحاء کی ایک جماعت کا ایک چیز پر جمع ہو جانا خود ایک مستقل دلیل ہے، جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں دھکے کھائے گا ہم اس کو جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے راستے کو فالو کرنا ہے، تو لہذا کسی بھی حدیث کی، قرآن کی ایسی تشریح جو عام مومنین کی تشریح اور ریسرچ سے ہٹ کرو تو وہ دیوار پہ دے مارنے کے قابل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہی آیتوں میں اللہ نے حکم دیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور تمہیں کھانے کی اجازت نہیں، اور نام سے مشین کا نام لینا مراد نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ، انسان نام نہ لے۔ صاف آیتیں ہیں وَلَا تَذْكُرُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو مت کھاؤ۔ تو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ تو اس سے مشینی ذبیحہ کا حرام ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں بہت سے جگہوں پہ لوگ اس کا حلال و حرام کا خیال کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو جب تک آپ کے پاس مضبوط دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے غیر مسلم ریاست میں کہ یہ باقاعدہ حلال ہے، حلال کے ٹھپے آج کل جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہر جگہ سے مل جاتا ہے، تو کوئی ریلائبل ادارہ ہو جو اس کے بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کرے کہ اس پہ باقاعدہ انسانی ہاتھ نے اس کو ذبح کیا ہے اور ہر جانور پہ باقاعدہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جب تک ایسا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملتا کسی مستند ادارے سے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ جانور کھانا حلال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، اس میں مستند علماء ہیں جو الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے مختلف ملکوں کے دورے ہوئے ہیں، تو وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو میری نظر میں بہرحال ایک قابل اعتماد ادارہ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے ہیں، لیکن آپ کو بہرحال تحقیق پہلے کرنی پڑے گی۔ ہاں مسلم کنٹری میں اگر وہیں پہ گوشت ذبح ہو رہا ہے تو وہاں اتنی تحقیق کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اور وہ اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتا ہے۔ لیکن مسلم کنٹری میں گوشت اگر باہر سے آ رہا ہے تو وہاں بھی آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے نباتات پیدا کیے ہیں، انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان، دیکھو ہم نے کھجور کے باغات پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کی، اور زیتون پیدا کیا اور انار پیدا کیا، کیسے عجیب عجیب پھل ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ درخت پھل دیں تم ان کے پھل سے کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟
عشر کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، تو یہ چیز اسلام کو غیر مسلموں سے جدا کرتی ہے۔ غیر مسلم زمین میں بیج ڈال کے پیداوار اگا کے کھا لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ پیداوار تم نہیں اگاتے، یہ اللہ اگاتا ہے، لہذا اس کا بھی حق ادا کرو۔ لہذا جب بھی کھیتی کٹتی ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس میں سے غرباء اور مساکین کا حصہ نکالیں۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ اے نبی، مجھے جو اللہ نے وحی کی ہے نا، اس وحی میں صرف کھانے پینے کی یہ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ والے جانور حرام ہیں۔ جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے ان میں انہی چیزوں کو حرام پاتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کے بہت سے متجددین جو ہے نا، قرآن کی آیتوں کے ظاہر سے دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو علم عمق اور گہرائی حاصل نہیں ہے، اور بعض جان کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی شخص اگر یہ آیت پیش کرے اور کہے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، وہ اللہ تو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دے میں ان چیزوں میں سے کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا، اور یہ مولویوں نے کتے بھی حرام کر دیا، مولویوں نے بلی بھی حرام کر دی، مولویوں نے یہ بھی حرام کر دیا، مولویوں نے وہ بھی حرام کر دیا۔ تو بتائیں، لوگ قرآن کی آیت کے نمبر سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ نمبر بھی پیش کر دیں، بھائی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 145 ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ترجمہ تو یہی بنتا ہے اس آیت کا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں ریفرنس سے بات کرتا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہے، ریفرنس سے بات کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی کتا بھی حرام ہے، بلی بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اب کوئی پروفیسر اٹھ کے یہ تقریر شروع کر دے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور کو حرام نہیں پاتا، اور قرآن کی آیت کا مطلب بظاہر یہی بنتا ہے، تو آپ اس کی بات سے متاثر ہو کر علماء پہ طنز شروع کر دیں اور علماء پہ اعتراض شروع کر دیں، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ ہمارے ہاں اکثر پروفیسر لوگ یہ آیت کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ کتا بھی حلال ہے، بلی بھی حلال ہے، وہ اتنی جرت نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کی ایک خیانت جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا میں ایسے اختلافی باتیں یہاں بیٹھ کے کروں، لیکن کچھ باتیں اجماعی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بیان کر کے ائمہ محدثین سے، مجتہدین سے اعتماد لوگوں کا ختم کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج 15ویں صدی میں لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان جیسے بڑے بڑے مجتہدین اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو آتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کی آیت جناب غامدی صاحب نے پیش کی ہے جو اسی صورت میں ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، صرف۔ اور پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے موسیقی کو حلال قرار دیا ہے کہ موسیقی بالکل جائز ہے اسلام میں، جب تک کوئی بہت ہی کوئی فحش اور بےہودگی اس میں نہ ہو۔ اور حلال قرار دینے کی دلیل کیا دی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 33، یہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ انعام میں نہیں، اگلی سورت جو سورہ اعراف ہے اس میں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فواحشہ بےہودہ چیزوں کو جو ظاہری ہوں یا چھپی ہوئیں، والاسما، اور اسم کا ترجمہ غلط کیا ہے، ترجمہ کیا ہے حق تلفی کو حرام قرار دیا، حالانکہ اسم کا یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں اسم کا ترجمہ حق تلفی ہی بنتا ہے۔ اور والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم کرنے کو، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرو جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور محترم نے یہ پھر لوگوں کو تاکید کی ہے کہ قرآن کی آیت اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
اور پتہ چل جائے بس یہی 5 چیزیں حرام ہیں، تو اس میں تو موسیقی کا کہیں تذکرہ نہیں آ رہا، لہذا وہ بھی حلال ہو گئی۔ تو 2 خیانتیں کی ہیں جناب غامدی صاحب نے۔ دیکھیں علمی اختلاف جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص یا یہ عالم دین ایک آیت کی اپنے لحاظ سے تفسیر کی کوشش کر رہے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو فہم دی اس حساب سے انہوں نے تفسیر کی ہے، تو ہماری رائے میں وہ تفسیر نہیں بنتی۔ تو یہاں انسان کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے کہ بھائی میری رائے یہ ہے، آپ جس رائے کو چاہے فالو کریں۔ لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ یہاں خیانت سے کام لیا جا رہا ہے، یہاں تفسیر کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ علماء کا فرض بنتا ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ دین کی تحریف ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے سورہ انعام کی ابھی آیتیں پڑھی کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میرے پاس جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، مجھے جو وحی ملی ہے، ان میں صرف یہ 4 چیزیں کھانے پینے کی حرام ہیں۔ تو جیسے ان 4 چیزوں کا مطلب صرف 4 چیزیں نہیں ہیں، ایسے ہی یاد رکھیے ان 5 چیزوں کا مطلب صرف 5 چیزیں نہیں ہیں۔ جو اس آیت کی تفسیر ہے وہی اس کی بھی تفسیر ہے، ورنہ اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، تو غامدی صاحب کو یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ پھر کتا بلی بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو کھانے پینے کی صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو آپ کتے اور بلی کو کس بیس پہ حرام قرار دیتے ہیں؟ جس بیس پہ آپ کتا اور بلی کو حرام قرار دیتے ہیں اسی بیس پہ آپ کو سورہ اعراف کی ان آیتوں میں 5 چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دینا پڑے گا۔ تو میں اب بتاتا ہوں پچھلی آیت کی کیا تفسیر ہے جس میں آتا ہے کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں، وہی تفسیر اس آیت کی بھی ہے جس میں آتا ہے صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کو خطاب ہے، بہت ساری چیزیں مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے، جیسے کتا بلی اور بہت ساری چیزوں کو، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود سے بھی حرام کر دی تھیں۔ تو قرآن نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیا ہے ان میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ چیزیں حلال ہیں۔ باقی جن چیزوں کو تم پہلے سے حرام سمجھتے آ رہے ہو ان کو تو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو حالانکہ وہ کیا ہیں؟ وہ حرام ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں حصر اضافی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے اور ڈاکٹر سے پیشنٹ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو بیماری ہے اس میں نے ٹھنڈے پانی سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے، اور میں نے چاول سے بھی پرہیز کیا ہوا ہے، اور میں کھٹائی سے بھی پرہیز کرتا ہوں، میں کولڈ ڈرنک سے بھی پرہیز کرتا ہوں، میں میٹھا کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں، اور میں زیادہ مرچوں سے بھی پرہیز کرتا ہوں، بہت ساری چیزوں کا نام وہ گنوانا شروع کر دے۔ تو ڈاکٹر جواب میں یہ کہے گا بھائی آپ کی جو میں نے بیماری تشخیص کی ہے نا ان میں آپ کو صرف ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی ہے، چاول سے، ٹھنڈے پانی سے، اور کولڈ ڈرنک سے، اور جو ہے بہت تیز جو ہے نا کھٹائی سے۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں جن سے آپ پرہیز کریں، باقیوں سے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مریض گیا اور اس نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے صرف 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، لہذا اس نے زہر بھی کھانا شروع کر دیا، اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دی، وہ پان اور گٹکے پہ بھی آ گیا۔ ڈاکٹر کو پتہ چلے گا تو ڈاکٹر ان کو بلا کے مریض سے کہے گا کہ میں نے آپ یہ فضول چیزیں کیوں کھا رہے ہیں؟ پیشنٹ جواب میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف 4 چیزیں جو ہے نا اس سے پرہیز ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا یہ جو میں نے صرف کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ صرف کا مطلب ساری دنیا کی صرف 4 چیزوں سے پرہیز نہیں ہے، صرف کا مطلب یہ تھا تمہاری نظر میں جن تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں ان سے پرہیز ضروری نہیں ہے، ان میں سے صرف 4 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ باقی پان گٹکا اور سگریٹ یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ تو ویسے ہی جو ہے یہ تو ویسے ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو مشرکین نے بھی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے بتایا وہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، ان میں صرف یہ والی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنیا کی ہر چیز جائز ہو گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن کی آیت ہے انما سورہ اعراف کی جو آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، وہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اس لیے اس آیت میں نازل ہوا من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا؟ تم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، زینت اختیار نہیں کرتے تھے طواف کے وقت۔ اللہ نے کہا لباس تو زینت ہے، اس کو کس نے حرام کر دیا؟ بھائی تم کیوں اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر رہے ہو؟ اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا بلا وجہ، تو اللہ نے فرمایا وہ چیزیں حرام نہیں، یہ والی چیزیں حرام ہیں۔ تو
تو آپ نے اس کا مفہوم میں اتنی وسعت لے لی کہ آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ صرف 5 چیزیں جو ہے نا آپ یہ آیت رکھ لیں اور میز پہ رکھ لیں، اور تاکہ حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور جب آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سی چیزیں حرام ہے تو بس قرآن کی یہ آیت دیکھ لیا کریں۔ تو وہ جو فقہ میں فقہاء نے بہت تفصیل بیان کی ہے، اور محدثین حلال و حرام کی بحث، اس پر علماء کے مستقل رسالے ہیں حلال و حرام پہ، وہ تمام بحث جناب غامدی صاحب کی نظر میں کالعدم ہو گئی، اور محترم نے انہی آیتوں سے استدلال کر کے موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، گانے بجانے کو بھی، موسیقی کو بھی۔ اور دوسری خیانت محترم نے کی ہے، اگر آپ کو یہ پوری بحث سمجھ میں نہیں آتی تو خود اس قرآن کی آیت میں جناب غامدی صاحب کے نظریے کی نفی ہے۔ اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم، 5 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے بے حیائی، دوسری چیز ہے گناہ، گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، اثم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہی اثم کا لفظ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر استعمال ہوا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اے لوگو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑو، ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو عنقریب دیا جائے گا۔ اثم کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور گناہ کی ڈیفینیشن ساری دنیا جانتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اکارڈنگ ٹو شریعہ اسم اسے کہتے ہیں۔ تو اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ان میں بے حیائی، اور دوسرے نمبر پر گناہ۔ تو جو دوسرے نمبر پر اللہ نے گناہ کو بیان کیا، اس کا مفہوم میں بہت ساری چیزیں آ گئی، یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ اس کے رسول نے صراحتاً روکا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں حلال و حرام کی بحث کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل گیا ہے، حلال و حرام کی بحث ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی حرام ہے، اور گناہ حرام ہے، اور والاسم والبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور تم اللہ پہ وہ بات کرو جو تم نے جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ محترم نے یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، حالانکہ اپنی طرف سے آپ خود مانتے ہیں جیسے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ جرم ہے، ایسے ہی بغیر مضبوط دلیل کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا بھی اسی آیت میں داخل ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، آپ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے تو دلیل پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ میوزک کو جائز قرار دینے کی آپ کے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں آپ علماء سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حلال ہونے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے، اور دلیل کیا پیش کی ہے؟ پہلے میں اسم کے لفظ میں جو محترم نے خیانت کی ہے وہ بتا دوں۔ اب 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا بے حیائی کو، اور دوسرے نمبر پر الاسم گناہ کو، لیکن جناب غامدی صاحب نے یہاں الاسم کا ترجمہ ایسا کیا ہے جو دنیا کی کسی لغت کے حساب سے، کسی عربی دان کے حساب سے بنتا ہی نہیں ہے۔ الاسم کا ترجمہ کیا ہے حق تلفی۔ اب آپ بتائیں یہ کس طرح، یہ کون سی لغت ہے بھائی حق تلفی؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا، بے حیائی کو، حق تلفی کو۔ اگر اس کا ترجمہ حق تلفی ہے تو وہ والبغی بغیر الحق میں تو یہ خود محترم ترجمہ کر رہے ہیں کسی کا حق دبانا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ تو الاسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے، حق تلفی اس کے مفہوم میں داخل ضرور ہے، الاسم کا ترجمہ ہے گناہ۔ لیکن جناب اگر گناہ کا ترجمہ کرتے تو محترم نے آگے جو تقریر کرنی تھی وہ تقریر غلط ہو جاتی۔ محترم نے آگے لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس لیے محترم نے الاسم کا ترجمہ حق تلفی سے کیا۔ اگر وہ گناہ سے کرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت نے حلال و حرام کی بحث کا دروازہ کھول دیا ہے، ختم نہیں کیا، کیونکہ گناہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا، بہت سی چیزیں انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، بہت بڑی ایک بحث چھڑ جاتی اس میں۔ اور دوسری بات محترم نے جو حلال ہونے کی دلیل دی ہے موسیقی کے، دلیل میں قرآن کی آیت اس سے پہلے والی آیت پیش کی ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے نبی کون ہے جس نے اللہ کی نازل کردہ زینت کو حرام قرار دیا؟ تو محترم نے فرمایا جیسے لباس کی ایک زینت ہوتی ہے، ایسے ہی گانا بجانا جو ہے وہ گلے کی زینت ہے، اور موسیقی جو ہے وہ آواز کی زینت ہے، جیسے ہم گٹار وٹار بجاتے ہیں اور موسیقی ہے وہ آواز کی زینت ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے،
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام بہترین لباس بھی پہنا کرتے تھے. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کسی صحابی کے لباس پر کسی نے اعتراض کیا تو ان صحابی نے اس آیت کی اسے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ بتاؤ کس نے جو ہے نا زینت کو حرام قرار دیا. تو اچھی خوراکیں بھی کھائی ہیں صحابہ کرام نے اس آیت کی روشنی میں. لیکن کوئی ایک گلوکار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے وہ گلوکار بنے ہوں, یا کسی ایک موسیقار صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے زینت میں آواز کی جو گانے بجانے والی خوبصورتی ہے اس کو زینت کے مفہوم میں داخل کر کے گانے بجانے کو بطور پیشہ کے اختیار کیا ہو, یا باقاعدہ کوئی اس دور کے مشہور سنگر کا نام بتا دیں. یہ کیسی قرآن کی آیت ہے جس پہ جو سب سے پہلے صحابہ ہی کی سمجھ میں نہیں آئی. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور گلوکار تھے, کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جو اپنے دور کے مشہور جو ہے نا موسیقار تھے, جو میوزک کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. موضوع من گھڑت روایتیں تو مل جائیں گی آپ کو, ایک بھی مستند روایت موجود نہیں ہے. تو آپ کیسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی چیز کو حلال بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر قرار دیا ہے جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو احادیث پیش کی جاتی ہیں موسیقی کے جواز کے لیے, ان احادیث سے موسیقی کا جواز ثابت نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول محترم نے احادیث پیش کی ہیں, صحیح بخاری کی حدیث پیش کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ بچیاں ہیں جو گیت گا رہی تھیں اور ڈھول بجا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, حضرت ابو بکر ناراض ہوئے تو آپ نے اجازت دی ان کو. اسی طرح کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ گیت گا رہی ہیں اور ڈھول بجا رہی ہیں, اور ان پر اعتراض کیا گیا کہ آپ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے فرمایا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو ان روایتوں سے اور ان جیسی ملتی جلتی روایتیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی گانا بجایا جاتا تھا, گانا گایا جاتا تھا اور بچیاں گاتی تھیں اور ڈھول بھی بجاتی تھیں. ڈھول ظاہر ہے موسیقی کا آلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دف کی آپ نے اجازت دی وہ ایک طرفہ ہوا کرتا تھا, اس کے دونوں جانب ڈھول نہیں اور وہ بھی جھالر کے بغیر. اس ڈھول میں بہت بڑا مقصد اعلان بھی ہوتا تھا. تو اس دف کی بہت سے فقہا اجازت دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر, اور بعض حضرات نے جنگ کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے بھی دف کی اجازت دی ہے. اس دف کو آج کے موسیقی کے آلات پر قیاس کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اور وہ دف بھی جاریہ کا لفظ عموماً احادیث میں آیا ہے, اور اہل لغت سے آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں عربی, جاریہ کا لفظ جب عام طور پہ بولا جاتا ہے تو نابالغ بچیوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو تمام علماء, جمہور علماء, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور بہت سے محدثین اور فقہا جو اس آیت کی اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں جو شرعی احکام کی مکلف نہیں ہیں ان کو شادی بیاہ کے موقع پر ایسے سادہ گیت گانے کی شریعت نے اجازت دی ہے جن میں کوئی بے حیائی والا مضمون نہ ہو اور یک طرفہ ڈھول ہو, اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے. بہت سے علماء نے منع اس لیے کیا کہ لوگ ان گنجائشوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور وہ تجاوز کی وجہ سے لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں. جب اس کی اجازت ہوگی تو وہی کچھ ہوگا جو آج طوفان بدتمیزی ہے. اس لیے بہت سے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی. اس دور میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا کہ لوگوں کی بریکیں پھیلیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ گنجائش نکالتے ہیں تو یہاں تک شادی بیاہ اور جنگ وغیرہ کے موقع پر اتنی گنجائش نکلتی ہے, وہ بھی جب آپ بہت کھینچ تان کے نکالنا چاہیں. لیکن اس گنجائش کو بھی اس حدیث کی طرف یقینی طور پر منسوب کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان احادیث میں تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور تغنی کا جو لفظ ہے وہ گانے بجانے پر یقینی طور پر استعمال نہیں ہوتا, بلکہ تغنی کا جو لفظ ہے لغت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ خود چیک کر سکتے ہیں, خود لغت کی ڈکشنری کتابیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. عربی میں تغنی کا جو لفظ ہے وہ ترنم کے ساتھ شاعری پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت کثرت کے ساتھ. یعنی اگر شاعری کے ساتھ آپ ترنم کے ساتھ آپ شاعری پڑھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, تو اس کو بھی تغنی کہا جاتا ہے. بلکہ ہر خوبصورت آواز کے ساتھ جو بھی چیز پڑھی جائے گی اس کو شاعری کہا جاتا ہے. تو اس سے یقینی طور پر گانے مراد لینا بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ کرام میں گلوکار گزرتے, کوئی بالغ صحابی دکھائیں جنہوں نے گانے گائے ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں بھی وہی تغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو صحیح بخاری میں استعمال ہوا ہے بچیوں کے بارے میں. اب آپ مجھے بتاؤ, یہاں کوئی ترجمہ کرے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن کے ساتھ تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور یہاں کوئی ترجمہ کرے
کہ جو گانا گا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کوئی تک بنے گا اس کا؟ تو جیسے یہاں پر حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ تغنی کا مطلب قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تغنی کا معنی ہمیشہ گانا بجانا نہیں آتا، تغنی خوبصورت لے کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے وہ صحابیہ جو بچیاں تھیں وہ خوبصورت لے کے ساتھ سر میں اشعار پڑھ رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ڈھول کے ساتھ سر میں اشعار پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی عزت اور وقار کے خلاف لگا، اور صحابہ کی موجودگی میں یہ پڑھنا صحابہ کے وقار کے خلاف لگا، اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اتنی گنجائش ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر جنگ کے موقع پہ اور جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے، نہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یا شادی بیاہ کے موقع پر اگر ترنم کے ساتھ کچھ اشعار ہو جائیں تو اس کی گنجائش کی جائز ہے شریعت میں بالکل۔ یہ اس سے گانے بجانے پہ گانے کا لفظ استعمال کرنا کہ گانا جائز ہو گیا یا موسیقی کے آلات جائز ہو گئے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ یک طرفہ دلائل لے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو ایک بانسری کا ثبوت بھی ہمیں کسی صحابی سے نہیں ملتا، بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگرچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا مگر دوسرے محدثین نے رد کیا کہ اس کے حدیث کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حدیث امام ابو داؤد سنن نبی داؤد میں پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بانسری والا بانسری بجا رہا ہے، تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور آپ نے اپنے خادم سے کہا جب تک یہ بانسری کی آواز ختم نہ ہو جائے مجھے بتا دینا، جب بانسری کی آواز ختم ہو تو کانوں سے انگلیاں نکالی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کو، علماء معاصرین نے سے بہت سے اس کو صحیح بھی قرار دیا اور بتایا کہ اس کے منکر ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حدیث کے۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ اگر موسیقی کے آلات جائز ہوتے تو کسی ایک صحابی سے کوئی بانسری کا ثبوت تو ہوتا، کوئی گٹار تو ہوتا، جبکہ اس وقت مشرکین مکہ کے پاس موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے۔ تو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر دیں گے، حریر ریشم کو حلال کر دیں گے، اور المعازف، بخاری کے الفاظ ہیں کہ معازف کہتے ہیں گانے بجانے کے آلات، ایسے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے۔ شاید یہ وہی زمانہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس حدیث میں بھی بہت کھینچا تانی کر کے تعویل کی ہے۔ تو آپ جب تمام قسم کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا جو جمہور فقہا اور جمہور محدثین کا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں آج لوگ قوالی پہ بڑا زور لگاتے ہیں، نبی کی محبت میں قوالیاں پڑھتے ہیں، تو آپ بتاؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتائیں آپ۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قوالی کی محفل سجائی گئی ہو اور اس طرح سے دھنے جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ایک جیسے قوالوں کی حالت ہوتی ہے اور ایسے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اس طرح سے نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہو، کوئی ایک تو روایت پیش کریں آپ، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بعد والے لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ حضرات ایسے ملتے ہیں ہمیں ماضی میں جو موسیقی کے جواز کے قائل تھے، ان میں بعض بڑے حضرات بھی ہیں، لیکن علماء ہیں جن کا علم میں عمق ہے، گہرائی ہے، ان تمام علماء نے ان علماء کی بات کو مسترد کیا ہے دلائل کی روشنی میں، یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے حیائی کو اور حق تلفی کو، تو اسم کا ترجمہ حق تلفی نہیں ہے، اسم کا ترجمہ گناہ ہے۔ تو اس آیت سے موسیقی کے جواز پہ استدلال کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ نے بھی حکم دیا، وہی بات ہے، مشرکین الٹی سیدھی چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ آیت نمبر 151۔ اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، اور کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو، اور کیا ہے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ تو بھائی باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے بھائی کو وراثت دے دیا کرے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی مت کرو، کسٹمر کو دھوکہ مت دیا کرو، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹو۔ کیا مطلب؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، میرا جو اسلام کا راستہ ایک سیدھا ہے اس راستے کو فالو کرو۔ تو یہ جو فروعی اختلاف ہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہے، جو
مجتہدین میں اختلاف ہوتے ہیں، علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، یہ اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے۔ اس پر میں دلائل کے ساتھ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں دوبارہ اس موضوع کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گی، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا اس کو ایک گناہ کا ایک ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سورہ انعام کی کچھ منتخب آیات تھیں۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کس طرح سے شیطان نے ان کو نکالا اور وہ تمہیں بھی نکالنے کی کوشش میں، اور سورہ اعراف میں وہی آیت ہے انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے حالات بیان کیے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ جنتی کہیں گے، دیکھو، جہنمیوں سے کہیں گے اللہ نے ہم سے جس خوبصورت جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے وہ برحق پائی، تم سے اللہ نے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے دیکھ لی؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں ہاں دیکھ لی۔ تو اللہ فرمائیں گے، ایک اعلان کرنے والا کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت جو دنیا میں یقین نہیں کرتے تھے۔ آج مجھے کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ بھیجا جس میں وہ جنت کی حوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، نیچے بہت سارے ایتھیسٹ اور لبرل لوگ نا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا یہ کیسے جنت کی حوروں کا ایک تذکرہ مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کو نہیں چاہیے، جب یہ قیامت میں جائیں گے تو اللہ سے کہہ دینا یہ کیا تو نے جنت کی حوروں میں اللہ لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے، حوروں کی لالچ دے کے تو لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، تو یہ تو کوئی یعنی وہ بہت ہی ذہن کے بلند ہونے کی علامت نہیں ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے یہ حور۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو یہ عورتوں کے پیچھے ٹھرکی بن کے بھاگتے رہتے ہیں، تو ان کو نہیں چاہیے ہوگی تو ٹھیک ہے نہ ملے، لیکن بھائی اللہ نے جو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے ہمیں تو وہ ساری نعمتیں چاہیے اور ہم اس کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اللہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو دنیا میں تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے باغات، خوبصورت چشمے، جنت کی خوبصورت حوریں اور اللہ کا دیدار اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور ہمیشہ کی نا ختم ہونے والے جوانی، مدہام متان، خوبصورت باغات، تو پھر وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں کہ ابھی بھائی تمہیں یہ ایسی قرآن نے جو ہے نا جنت کے سبز باغ دکھائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پھر اہل جنت جہنم سے پوچھیں گے کہ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے جس جنت کا وعدہ کیا تھا کہ شراب سے بچو، زنا سے بچو، بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع مت کراؤ، گھر میں رکھ کے ان کی خدمت میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، رشتہ داری کو جوڑو اور نسل پیدا کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ابھی پیچھے گزرا نا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، اسی میں علماء کہتے ہیں غربت کے خوف سے نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے۔ رزق اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہے، اس کا نسل سے تعلق نہیں ہے۔ زمین اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، تو جتنے انسان دنیا میں آنے تھے جو اللہ کے علم میں جو اللہ نے پیدا کرنے ہیں، قدر فیہا قواتہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہم نے زمین کے خزانوں میں ان کے رزق روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ تو فیملی پلاننگ والے نہیں آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، اللہ نے آپ کو تزوج الودود الولود کے ذریعے اولاد کی کثرت کی ترغیب دی ہے۔ تو ہر چیز میں شریعت کو فالو کرنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، تو ظاہر ہے یہ سب چیزوں کی پابندی پر اللہ وعدہ کرتا ہے۔ تو جو لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل اور ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، لائف کو انجوائے کرو، عیاشی کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو پھر اہل جہنم سے کہیں گے بھائی اللہ نے ہم سے تو جس حوروں کا اور رنگ رلیوں کا وعدہ کیا تھا اللہ نے ہمیں دے دی ہے، تم سے بھی اللہ نے کچھ وعدے کیے تھے، تم جنت کا مذاق اڑاتے تھے، تم سے اللہ نے آگ کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس جہنم کی آگ میں جلاؤں گا، تو کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا پایا تم نے؟ وہ کہیں گے نام، ہاں ہم نے آج وعدے کو پورا پا لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت، والذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ آج ایتھیسٹ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وجود کے دلائل میں شک ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جنت کا مذاق اڑا کے لوگ جنت کی اہمیت ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، عیب نکال کے نا اس کی ویلیو کم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اللہ پردے ہٹا دیں گے دونوں کے درمیان، تو اہل نار اہل جہنم اصحاب جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تم جنت کی نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو، او مما رزقکم اللہ، کچھ رزق اس میں سے دے دو ہمیں، ہم جل کے اس آگ میں عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنتی کہیں گے اللہ نے آج ان نعمتوں کو ان کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔
جو جنت اور جہنم کا، اللہ کے وجود کا، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے ان چیزوں کو، تو آج اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ آپ بتاؤ، جس آدمی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اور وہ لائف کو انجوائے کرنا ہی اس کا مقصد ہو، اور ساری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ نے عیاشی کے لیے پیدا کیا، تو اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف کون ہوگا؟ اللہ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے بنایا۔ یہ بات کہیں بھی کوئی بھی عقل مند انسان اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انسان لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لائف کو انجوائے کرنا بھی زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اصل چیز ہے امتحان، آزمائش اور اللہ کی رضا۔ یہ اصل چیز ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آگ میں جل رہے ہیں آج، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے۔ جو اللہ کے منکرین ہیں نا، مذہب کو نہیں ماننے والے، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ دنیا میں بھول گئے تھے، ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی، ان کو ہمارا نام لے کے نصیحت کی جاتی، جوں نہیں رینگتی تھی۔ ان کو بتایا جائے نا وزیر اعظم کا آرڈر ہے، ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو بتایا جائے یہ فوج کا آرڈر ہے، ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کو بتایا جائے سپریم کورٹ نے یہ سرکولر جاری کیا، فوراً کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کو بتایا جاتا تھا یہ اللہ کا آرڈر ہے، تو جوں نہیں رینگتی تھی ان کے اوپر۔ آج یہ ہمیں جیسے دنیا میں بھول گئے تھے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں اس ملاقات کے دن کو بھول گئے تھے اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اس دن سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اسی صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، اور یغشی اللیل النہار، رات کو دن پہ ڈھانپتا ہے۔ یہ جو ایک سرکولر یعنی ایک سائیکل چل رہا ہے سورج کا، اور بڑے زبردست انداز سے دن اور رات بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے وجود میں نہیں آ گیا یہ سارا نظام۔ ایک گھڑی کی سوئی اگر 12 گھنٹے میں وہ جو ہے وہ گھوم کے ایک چکر مکمل کرتی ہے، تو کیا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا احمق پیدا ہوا جو یہ کہے یہ گھڑی کی سوئی اس جگہ آ کے خود بخود فٹ ہو گئی ہے اور 12 گھنٹے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین 365 دن میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے اور 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد چکر مکمل کرتی ہے؟ خدا کی قسم، سورج، چاند اور زمین کی گردشوں کا نظام اس گھڑی سے کروڑہ گنا پیچیدہ ہے۔ آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھڑی خود سے پیدا ہو کے جڑ گئی ہے۔ تو یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کائنات خود سے پیدا ہو کر اتنے خوبصورت نظام میں، اور کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے دائرے میں ایک خاص سسٹم کے تحت تیرنا شروع ہو گیا، جس سے دن رات بن رہے ہیں، اور سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم وجود میں آ رہے ہیں، جس سے بارشیں ہو رہی ہیں، زمین سے نباتات اگ رہی ہے۔ یہ نظام بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی کو اللہ قرآن مجید میں بار بار بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، کیونکہ یہ پیغمبر کے واقعات سورہ ہود میں اور زیادہ تفصیل سے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں وہیں اور مزید تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔